گروہی نظام کی اگر مثبت معنی تلاش کیے جائیں تو آپس میں قانون کے تحت اتحاد اور اتفاق سے رہنے کے اصول نکلتے ہیں، مگر افسوس انسان نے اسے اپنے گرد ایک اونچی دیوار بنا کر اس طرح کھینچ لیا ہے کہ کوئی ان پر نگاہ ڈال سکے اور نہ ہی یہ خود کسی اور کے بارے میں آگاہی پا سکے۔ وہ لوگ بھی کچھ ایسے ہی نظام کا شکار ہوئے تھے جنہیں اپنی ذات، برادری اور نسل پر بڑا گھمنڈ تھا، اور اسی گھمنڈ نے جانے کتنے ہنستے بستے گھر اجاڑ ڈالے۔ مگر آج بھی بے شمار خونی واقعات کے باوجود یہ نسلی امتیاز جیوں کا تیوں موجود ہے اور مسلسل وارداتیں بھی رقم کرتا جا رہا ہے۔ یہ ایک اور بات ہے کہ ملک صفدر حیات جیسے لوگوں کا کردار ان وارداتوں کے وقوع پذیر ہونے کے بعد سامنے آتا ہے، جو قتل و غارت گری کی الجھی گتھیاں تو سلجھا سکتے ہیں مگر نسلی امتیاز ختم کرنے میں یہ بھی ناکام رہیں گے۔ پولیس کی سرگرمیوں پر مشتمل ملک صاحب کی ڈائری سے ایک اور واقعہ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ امید کرتی ہوں کیسز آپ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ کرنی ہے کہ میرے چینل پر آسیبی حویلی کے نام سے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی آپ کی منتظر ہے، اسے ضرور سنیے گا، اور اس سے پہلے کہ میں کیس کا آغاز کروں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور لائک بھی کر دیجئے گا ویڈیو کو، اور شیئر اور کمنٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے نیو کیس کا، جس کا نام ہے نسلی امتیاز۔ ایک صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو پتا چلا کہ ساتھ والے گاؤں میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے۔ میں نے کانسٹیبل فرید خان کو روانگی کی تیاری کا حکم دیا اور اس واقعے کی اطلاع لانے والے کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس بندے کا نام اسحاق تھا اور وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا جہاں قتل کی واردات ہوئی تھی۔ مذکورہ گاؤں چک 84 کہلاتا تھا۔ اسحاق ادھیڑ عمر کا ایک سادہ لو شخص تھا۔ ہاں بھائی، میں نے اسحاق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کون قتل ہوا ہے اور کس نے قتل کیا ہے؟ جناب، میں یہ تو نہیں جانتا کہ قاتل کون ہے، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ مقتول کو تو جانتے ہو نا؟ میں نے کہا۔ اسی کے بارے میں کچھ بتا دو۔ جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، جو بندہ قتل ہوا ہے اس کا نام مشتاق باجوہ ہے جناب۔ مشتاق باجوہ کرتا کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کھیتی باڑی، اس نے جواب دیا۔ مشتاق باجوہ اپنے چھوٹے بھائی یوسف باجوہ اور باپ نذیر باجوہ کے ساتھ زمینداری کرتا تھا جناب۔ ابھی 1 سال پہلے ہی تو اس کی شادی ہوئی تھی۔ مشتاق باجوہ کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تھی؟ مجھے اس بارے میں کچھ پتا نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ واردات قتل کس جگہ پر واقع ہوئی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے کہ مشتاق باجوہ کو کس مقام پر قتل کیا گیا ہے؟ بھینسوں والے باڑے میں، اس نے بتایا۔ آج کل مویشیوں کی چوری کی بہت وارداتیں ہو رہی ہیں۔ مشتاق باجوہ اس لیے رات میں باڑے ہی میں سویا کرتا تھا۔ اسحاق سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ کانسٹیبل فرید خان نے میرے کمرے میں آ کر بتایا، ملک صاحب، چک 84 جانے کی تیاری مکمل ہے، تھانے کے باہر تانگا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اسحاق و فرید کے ہمراہ تانگے میں بیٹھ کر چک 84 کی جانب روانہ ہو گیا۔ چک 84 میرے تھانے سے لگ بھگ 1.5 میل کے فاصلے پر واقع تھا اور اس گاؤں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی نہر کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ مذکورہ نہر کی چوڑائی کم و بیش 30 فٹ رہی ہوگی۔ یہ بچہ نہر یعنی کہ چھوٹی نہر آس پاس کی زرعی زمین کو سیراب کرنے کا فریضہ ادا کرتی تھی۔ وہ ماہ جون کے دن تھے اور یہ نہر اپنے کناروں تک بھری ہوئی مشرق سے مغرب کی سمت رواں دواں تھی۔ جلد ہی ہم چک 84 پہنچ گئے۔ وہ صبح کا وقت تھا، لیکن ماہ جون کا سورج ہر ذی روح کو یہ باور کرانے پر تلا بیٹھا تھا کہ قیامت کی تیاری کر لو، میں بھی آسمان سے تم لوگوں پر آگ برسانے والا ہوں۔ جائے وقوع یعنی بھینسوں والا باڑا مقتول مشتاق باجوہ کے گھر سے متصل تھا۔ اس کی 4 دیواری کی اونچائی 4 فٹ یا اس سے چند انچ زیادہ رہی ہوگی۔ باڑے کے احاطے کے اندر 12 فٹ کا ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں کاشتکاری سے متعلق مختلف آلات پڑے تھے۔ اس احاطے کی مشرقی دیوار کے ساتھ ایک قطار میں چند بھینسیں اپنی کھرلیوں پر بندھی ہوئی تھی۔ مقتول مشتاق باجوہ کی لاش باڑے کے اکلوتے کمرے کے دروازے کے سامنے ایک چارپائی پر پڑی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ مقتول روزانہ اسی جگہ چارپائی ڈال کر سویا کرتا تھا۔ میں نے لاش کا بغور جائزہ لیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا سی بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ مشتاق باجوہ کو سوتے میں قتل کیا گیا تھا۔ اگر بوقت موت وہ جاگ رہا ہوتا تو اپنی جان بچانے کے لیے یقیناً مزاحمت کرتا اور اس کوشش میں اس کے ہاتھ پاؤں ضرور زخمی ہوتے، لیکن ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے مشاہدے کے مطابق سینے پر خنجر کے وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس کی چھاتی پر کسی تیز دھار آلے کے متعدد زخم موجود تھے۔
میرے تجربے کی روشنی میں یہ مہلک وار کسی ہنجر ہی کے ہو سکتے تھے۔ بدضا میرے یہ خیال 100% درست ثابت ہوا۔ میں نے آلۂ قتل کی تلاش میں پورا باڑا چھان مارا مگر کہیں اس کا سراغ نہ مل سکا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ قاتل جو کوئی بھی تھا وہ مشتاق باجوہ کو موت کی نیند سلانے کے بعد آلۂ قتل اپنے ساتھ لے گیا تھا یا پھر باڑے سے باہر کہیں پھینک دیا تھا۔ میں نے ساتھ آئے ہوئے کانسٹیبل فرید خان کو ہدایت کی کہ وہ جائے وقوع کی تفصیلات نوٹ کرے اور میں خود مقتول مشتاق باجوہ کے لواحقین سے پوچھ گچھ کرنے گھر میں آ گیا۔ مقتول کے باپ نذیر باجوہ نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور خود بھی میرے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ ان لمحات میں غم و اندوہ کی تصویر دکھائی دیتا تھا۔ جس شخص کا 27-28 سالہ بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا ہو اس کے دکھ اور تکلیف کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ نذیر، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے جوان بیٹے کی موت کا بہت صدمہ ہے۔ میں مشتاق کو واپس تو نہیں لا سکتا کہ میں مشتاق کے قاتل کو گرفتار کر کے عدالت سے بڑی عبرتناک سزا دلواؤں گا، مگر اس کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت پیش آئے گی۔ مجھ سے تعاون کرو گے نا؟ اس نے زخمی نظر سے مجھے دیکھا اور کمزور سی آواز میں بولا، کس قسم کا تعاون تھانے دار صاحب؟ میں جو بھی پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جی ضرور۔ وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، پوچھیں جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں۔ تمہارے خیال میں مشتاق کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں تھانے دار صاحب؟ وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے اس بارے میں کچھ پتا نہیں۔ کسی پر شک تو ہوگا، میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا۔ نذیر، پولیس ڈپارٹمنٹ میں تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ جب تک تم مجھے کوئی اشارہ نہیں دو گے میں اپنے کام کو آگے نہیں بڑھا سکوں گا۔ جناب، میں نے مر کر خدا کے پاس جانا ہے، وہ خوفزدہ لہجے میں بولا۔ خواہ کسی پر شک کا اظہار کر کے میں خود کو گنہگار نہیں کر سکتا۔ مشتاق کی کسی شخص سے کوئی دشمنی وغیرہ تھی؟ جی نہیں۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ کسی سے کوئی جھگڑا ہوا ہو؟ بالکل نہیں تھانے دار صاحب۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، مشتاق بہت ہی خوش مزاج اور ملنسار تھا۔ آج تک کسی سے اس کا لڑائی جھگڑا تو کیا چھوٹی موٹی ناراضی بھی نہیں ہوئی۔ نذیر، تم نے اپنے بیٹے کی لاش دیکھی ہے نا؟ جی دیکھی ہے، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ جس طرح خنجر کے متعدد وار کر کے تمہارے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل اس کے لیے اپنے دل و دماغ میں بے انتہا غصہ اور نفرت رکھتا تھا۔ میں نے واضح انداز میں کہا، اس نوعیت کا کام کوئی دوست نہیں کر سکتا۔ قاتل جو کوئی بھی ہے وہ تمہارے بیٹے کا دشمن تھا۔ جناب، میری بات کا یقین کریں، وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولا، میں مشتاق کے کسی دشمن کو نہیں جانتا۔ مشتاق کب سے باڑے میں سو رہا تھا اور یہ بات کس کس کے علم میں تھی؟ میں نے ایک نئے زاویے سے قریت کا عمل جاری رکھا۔ اور جناب، دراصل بات یہ ہے کہ آج کل مال مویشی کی چوری کی بہت وارداتیں ہو رہی ہیں، وہ بڑی رسان سے بتانے لگا۔ اس لیے باڑے میں سونے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ پہلے یہ ڈیوٹی مشتاق کا چھوٹا بھائی یوسف انجام دے رہا تھا، لیکن جب سے مشتاق کی بیوی مائکے گئی ہے باڑے میں سونے کی ذمہ داری مشتاق نے سنبھال لی تھی۔ مشتاق کی بیوی خیریت ہی سے مائکے گئی ہے نا؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ جی سب خیریت ہی ہے، اس نے مبہم سا جواب دیا۔ کیا چک 84 والوں کو یہ بات پتا تھی کہ مشتاق آج کل باڑے میں سو رہا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ اور اس سے پہلے یوسف یہ ڈیوٹی دیا کرتا تھا؟ جی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اس نے کہا۔ نذیر، تمہیں کب پتا چلا کہ تمہارے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے؟ آج صبح ہی جناب، سورج نکلنے سے بھی پہلے، اس نے بتایا۔ ہم ابھی سو کر اٹھے ہی تھے کہ کمرے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کرم دین کھڑا تھا۔ کون کرم دین؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کرم دین موچی، اس نے جواب دیا۔ کرم دین چک 84 ہی میں رہتا ہے۔ کرم دین نے تمہیں کیا بتایا؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ کرم دین فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا ایک آدمی باڑے کی دیوار پھلانگ کر باہر نکلا۔ نذیر باجوہ نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ کرم دین کو حیرت ہوئی کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ کرم دین نے آواز دے کر اس بندے کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ رکا نہیں اور تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ کرم دین اسے کوئی چور اچکا سمجھا اور میرے دروازے پر آ کر اطلاع دی کہ مجھے جا کر باڑے کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے باڑے کا رخ کیا تھا۔ سب سے پہلے باڑے کے اندر کون داخل ہوا تھا؟ میں اور میرا چھوٹا بیٹا یوسف ایک ساتھ ہی گھر سے نکلے تھے، نذیر باجوہ نے بتایا۔ باڑے کے اندر پہلے یوسف داخل ہوا تھا۔ جب آپ لوگ باڑے پر پہنچے تو اس کا دروازہ بند تھا یا کھلا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ پھر تم لوگ باڑے کے اندر کیسے داخل ہوئے؟ پہلے یوسف دیوار پھلانگ کر باڑے کے اندر گیا، اس نے بتایا۔ پھر اس نے دروازہ کھولا، اس کے بعد میں باڑے میں داخل ہوا تھا۔ کیا مشتاق رات کو سونے سے پہلے دروازے کو لاک کر دیا کرتا تھا یا محض کنڈی ہی لگاتا تھا؟ وہ باڑے کے دروازے کو اندر سے باقاعدہ تالا لگایا کرتا تھا جناب، نذیر باجوہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ اس تالے کی چابی مشتاق کے سرہانے کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔
یہ بات یوسف کو بھی پتا تھی۔ یوسف جب چابی لینے مشتاق کی چارپائی کی جانب بڑھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ بڑے بھائی کی خون آلود لاش دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ بلند آواز میں چیخنے چلانے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے دروازہ کھلوایا، پھر جب میں اندر پہنچا اور صورتحال واضح ہوئی تو گویا مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ میرے مشتاق کو کسی ظالم نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ ادھر اس نے بات ختم کی، ادھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت بیٹھک میں میرے اور نذیر باجوہ کے علاوہ مقتول کا چھوٹا بھائی یوسف اور چک 84 کے چند وسنیک بھی موجود تھے۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑانے کے بعد پوچھا، کرم دین موچی تم میں سے کون ہے؟ وہ یہاں نہیں ہے جناب، نذیر نے بتایا۔ وہ اس وقت اپنی دکان پر ہوگا جو اس کے گھر کے سامنے والے حصے میں ہی ہے۔ میں نے کرم دین موچی کے گھر کی لوکیشن اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے بعد نذیر باجوہ سے پوچھا، کیا تمہاری بیوی گھر میں موجود ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ میرے سوال کا جواب دیتا، ایک ادھیڑ عمر عورت بین کرتے ہوئے بیٹھک میں داخل ہوئی۔ اس نامراد پر اللہ کا قہر نازل ہو جس نے میرے جوان جہان بیٹے کی جان لی ہے۔ مجھے یہ سمجھنے میں چندہ کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ وہ مقتول کی ماں تھی۔ بعد ازاں اس عورت کا نام عابدہ معلوم ہوا۔ جوان بیٹے کی موت نے اس کا کلیجہ چیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ فرتے غم سے نڈھال ہو رہی تھی اور اپنے بیٹے کے قاتل کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ میں نے یوسف کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی ماں کو سنبھالے اور وہاں سے لے جائے، مگر عابدہ مسلسل سینہ کو بھی کر رہی تھی اور کسی بھی طور وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ تاہم نذیر باجوہ کے سمجھانے بجھانے پر وہ گھر کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ پھر خاصی دیر تک اس کی آہوزاری کی آوازیں بیٹھک تک رسائی حاصل کرتی رہیں۔ نذیر، تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا تھا کہ مقتول کی بیوی اپنے مائکے گئی ہوئی ہے۔ میں نے مشتاق کے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا اس کا مائکہ ادھر چک 84 ہی میں ہے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جمیلہ کے ماں باپ نبی پورہ میں رہتے ہیں۔ یہ گاؤں چک 84 سے 1 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ کیا جمیلہ کو خبر دے دی گئی ہے کہ اس کا شوہر قتل ہو چکا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی تک تو اسے اطلاع نہیں بھیجی گئی جناب، نذیر نے متذبذب انداز میں بتایا۔ کیوں؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ اطلاع نہ دینے کا کوئی خاص سبب؟ اصل میں بات یہ ہے تھانے دار صاحب کہ جمیلہ بیمار ہے، نذیر نے بتایا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کچھ بتانا چاہ رہا ہے لیکن وہاں لوگوں کی موجودگی کے باعث ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ میں نے ان لوگوں سے سرسری پوچھ گچھ کرنے کے بعد انہیں رخصت کر دیا۔ پھر نذیر سے پوچھا، تمہاری بہو کو ایسی کون سی بیماری ہے جو وہ مائکے جا بیٹھی ہے اور اتنے بڑے واقعے کی اسے اطلاع بھی نہیں دی جا رہی؟ جمیلہ کے گھر بچہ ہونے والا جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ہمارے خاندان کا رواج ہے کہ پہلا بچہ ننیال میں ہوتا ہے، اس لیے وہ نبی پورہ گئی ہوئی ہے۔ بس آج کل میں زچگی ہونے والی ہے، اس لیے ہم نے یہ بری خبر اس تک نہیں پہنچائی۔ نبی پورہ چک 84 میں صرف 1 میل کا فاصلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے ہی مشتاق کے قتل کی خبر نبی پورہ پہنچ جائے گی۔ وہ خاموش نظر سے مجھے تکنے لگا۔ مشتاق اور جمیلہ کے آپس میں کیسے تعلقات تھے؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میرا مطلب ہے وہ پیار محبت سے رہتے تھے یا ان میں اکثر لڑائی جھگڑا رہتا تھا؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں جناب، وہ جلدی سے بولا۔ جمیلہ بہت اچھی ہے، ان کی شادی کو ابھی 1 سال ہی ہوا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے وہ کئی برسوں سے اس گھر میں رہ رہی ہیں۔ جمیلہ نے پورا گھر سنبھال رکھا ہے، مشتاق بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھا۔ میں نے نذیر باجوہ سے مزید 3-4 سوالات پوچھے، پھر اسے فارغ کر کے باڑے کی طرف آ گیا۔ کانسٹیبل فرید خان اس دوران اپنی کارروائی مکمل کر چکا تھا۔ میں باڑے میں داخل ہوا تو وہ 2 چیزیں میرے سمت بڑھاتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں بولا، یہ دیکھیں ملک صاحب۔ یہ کیا ہے فرید خان؟ میں نے مذکورہ دونوں چیزیں اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا، پھر بغور ان چیزوں کا معائنہ کرنے لگا۔ ان میں سے ایک لاکٹ تھا، چاندی کی زنجیر میں خوبصورت عقیق جڑا ہوا تھا۔ یہ سرخ عقیق تھا جسے عقیق یمنی بھی کہا جاتا ہے۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق یہ عقیق 15 کیرات کے قریب وزن کا تھا اور اس کی جڑائی کسی صراف کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ دوسری چیز چمڑے کی ایک چپل تھی، مطلب چپل کا ایک پاؤں۔ اپنے سائز کے اعتبار سے یہ کسی 12-13 سالہ بچے کی چپل کا پاؤں لگتا تھا۔ اس چپل کا نمبر 5 یا 6 رہا ہوگا۔ فرید خان، میں نے کانسٹیبل کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، یہ دونوں چیزیں تمہیں کہاں سے ملی ہیں؟ جناب، یہ مجھے اس دیوار کے پاس سے ملی ہیں۔ وہ گلے کی جانب والی دیوار کے سمت اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ لگتا ہے دیوار کودتے وقت قاتل کے پاؤں سے چپل کا یہ پاؤں اور گلے سے یہ زنجیر گر گئی ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اگر واقعی یہ چیزیں قاتل سے تعلق رکھتی ہیں تو؟ جی، کیا مطلب؟ کانسٹیبل نے حیرت بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ اسی دوران میں نذیر باجوہ اور اس کا چھوٹا بیٹا یوسف باجوہ بھی باڑے میں آ گئے تھے۔ میں کانسٹیبل کو یہ جواب دیتے ہوئے ان باپ بیٹا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ چپل تو مجھے کسی 12 سالہ بچے کی لگتی ہے۔
پھر میں نے چپل کا وہ پاؤں اور عقیق والا چاندی کا لاکٹ انہیں دکھاتے ہوئے پوچھا، ان چیزوں کو پہچانتے ہیں آپ لوگ؟ یہ اسی باڑے میں سے ملی ہیں۔ انہوں نے باری باری دونوں چیزوں کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد نفی میں گردن ہلا دی۔ پھر نذیر باجوہ نے کہا، تھانے دار صاحب، ہمارے گھر میں اس عمر کا کوئی بچہ نہیں، پتہ نہیں چپل کا یہ پاؤں باڑے میں کیسے پہنچ گیا اور یہ ہے کس کا؟ یوسف باجوہ نے کہا، یہ زنجیر بھی ہم میں سے کسی کی نہیں۔ یاد کرو کسی اور شخص کی گردن میں تم نے اس زنجیر کو دیکھا ہو؟ میں نے ایک کے بعد دیگرے سوالی انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ جی نہیں، یوسف باجوہ نے قطعیت سے جواب دیا۔ یہ زنجیر چک 84 میں تو میں نے کسی کے پاس نہیں دیکھی، اور چک 84 کے باہر؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ وہ جی، میرا مطلب یہ تھا کہ… وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، یہ زنجیر میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی ہے، اور یہی حال میرا بھی ہے۔ نذیر باجوہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ اس گاؤں میں سنار کی کوئی دکان ہے؟ میں نے صرف سار کیا۔ جی، یوسف باجوہ نے اس بات میں گردن ہلائی، دلدار مہر کی دکان ہے۔ دلدار مہر؟ میں نے زیر لب دہراتے ہوئے پوچھا، کیا یہ ایک ہی صراف ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی یہ کام کرتا ہے؟ جی، اس گاؤں میں صرف ایک ہی سنار ہے، دلدار مہر، نذیر باجوہ نے جواب دیا۔ اور چک 84 میں موچی کتنے ہیں؟ اور موچی بھی ایک ہی ہے، کرم دین۔ اور اسی کرم دین نے آج صبح تمہیں اطلاع دی تھی کہ اس نے باڑے میں سے کسی بندے کو کود کر باہر کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے نذیر باجوہ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، وہ جلدی سے سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میں نے نذیر باجوہ سے دلدار مہر صراف کی دکان کا محل وقوع سمجھ لیا، پھر مقتول مشتاق باجوہ کی لاش کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کسی تیز دھار آلے کے متعدد وار کر کے مشتاق باجوہ کو اتنی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا کہ اس کی لاش کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ اوپر سے موسم بھی خاصا گرم ہو رہا تھا۔ اس تپتی ہوئی قیامت خیز دوپہر میں مشتاق کی لاش کو زیادہ دیر تک کھلے آسمان کے نیچے رکھنا مناسب نہیں تھا، لہٰذا میں نے جلدی سے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا اور مقتول مشتاق باجوہ کی کٹی پٹی لاش کو ایک تانگے میں رکھوا کر پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی اسپتال بھجوا دیا۔ اس کے بعد میں نے کانسٹیبل فرید خان سے کہا کہ وہ کھوجی اللہ رکھا کو بلا لائے۔ فرید خان یس سر کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ میں نے یوسف باجوہ اس کے باپ سے مزید چند سوالات کیے، پھر وہاں موجود دیگر افراد سے پوچھ تاچھ کرنے لگا۔ چک 84 ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور مشتاق باجوہ کے قتل کی خبر اب تک گاؤں کے بچے بچے کے علم میں آ چکی تھی۔ میں نے گاؤں کے لوگوں سے مقتول کے چال چلن کے بارے میں مختلف سوالات کیے اور ان کی رائے دریافت کی۔ زیادہ تر کے خیال میں مشتاق باجوہ ایک صلح جو اور امن پسند شخص تھا اور یہ کہ اس کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ گویا میں سرے دست اس قتل کا محرک جاننے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ مشتاق باجوہ کے قتل کے سلسلے میں انتہائی کارروائی میں نے مکمل کر لی تھی اور اہم گواہوں کے بیانات بھی قلم بند کر لیے تھے، لہٰذا جیسے ہی کھوجی اللہ رکھا باڑے میں پہنچا میں نے اسے کانسٹیبل فرید خان کے حوالے کرتے ہوئے صورتحال اور اس کی ماہرانہ صلاحیت کی ضرورت سے آگاہ کر دیا۔ میں نے چمڑے کی چپل کا وہ پاؤں اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ مجھے جائیداد سے ملا ہے، اس کی مدد سے تم اپنی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے قاتل کا کھوج لگا لو تو میں تمہیں اپنی جیب خاص سے انعام دوں گا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے ملک صاحب۔ وہ چپل کے پاؤں کو اوپر نیچے سے دیکھتے ہوئے بولا، سمجھ لیں آپ کا کام ہو گیا۔ ایسے کیسے سمجھ لوں کہ کام ہو گیا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ کر کے تو دکھاؤ چاچا۔ میری بات کا جواب دینے سے پہلے اس نے زمین کا بغور جائزہ لیا۔ اس وقت ہم عین اس مقام پر کھڑے تھے کرم دین موچی کے مطابق جہاں سے اس نے ایک شخص کو باڑے کی دیوار پھلانگ کر کھیتوں کی جانب فرار ہوتے دیکھا تھا۔ ملک صاحب، میں نے قاتل کا کھرا پکڑ لیا ہے، اللہ رکھا نے سرسراتی ہوئی آواز میں اعلان کیا۔ وہ بندہ یہاں سے نکل کر کھیتوں کی طرف گیا ہے۔ کھوجی اللہ رکھا خاصا ہوشیار بندہ تھا، گویا اس نے کرم دین موچی کے بیان کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ چپل والا پاؤں میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ آپ رکھ لیں، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں، لیکن اب ٹھہریں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر باڑے کے اندرونی سمت دیکھتے ہوئے بولا، میں اپنے کام کا آغاز وہاں سے کروں گا جہاں بندہ قتل ہوا ہے۔ چاچا، میں تمہیں فری ہینڈ دیتا ہوں، تمہارا جہاں سے دل چاہے اور جیسے دماغ کہے تم اپنا کام کرنے کے لیے آزاد ہو۔ میں نے چپل کا پاؤں ایک تھیلے میں ڈالتے ہوئے کہا، اور میرا یہ کانسٹیبل فرید خان بھی تمہارے حوالے ہے۔ مجھے آج شام سے پہلے قاتل تک رسائی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیا اور سوہنا رب ہی مجھے منزل تک بھی پہنچائے گا اگر میں آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کو قاتل تک رسائی نہ دلوا سکا تو کم از کم اس بدبخت کا سراغ ضرور لگا لوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو اور میں اپنا کام کرتا ہوں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ آج شام تھانے میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔
میں باڑے سے نکل کر کرمدین موچی کی دکان کی جانب بڑھ گیا۔ کرمدین کی عمر 60 سے متجاوز تھی۔ وہ گہرے سانولے رنگ کا مالک ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ مجھے اپنی دکان میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ یک لخت اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ ملا کر مجھے سلام کرنے کے بعد بولا، مائی باپ مجھے حکم کیا ہوتا میں خود چل کر آپ کے پاس آ جاتا۔ اگر تمہیں اتنا ہی احساس ہوتا تو دوسرے لوگوں کی طرح تم بھی جائے وقوع آ کے آس پاس ہی منڈلاتے دکھائی دیتے، میں نے قدرے طنزیہ انداز میں کہا، جبکہ اس واقعے کی اطلاع تم ہی نے نذیر باجوہ کو دی تھی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں سرکار۔ وہ ایک موڑے کو کپڑے سے جھاڑتے ہوئے منت ریز لہجے میں بولا، مجھے مشتاق باجوہ کو پیش آنے والے واقعے کا پتہ چل چکا ہے اور میں صبح وہاں گیا بھی تھا۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ میرے واپس آ جانے کے بعد آپ تشریف لائے تھے، اور اگر آپ یقین کریں تو میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ دوبارہ وہاں جا کر حالات حاضرہ کا جائزہ لوں کہ یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ میں اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، تمہارے ایسا سوچتے ہی میں تمہاری دکان پر چلایا ہے نا؟ جی جی۔ وہ جلدی سے سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ میں موڑے پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کوئی لسی پانی کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں نے کسی تکلف سے کام نہ لیتے ہوئے اسے ایسے بندوبست سے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت مجھے شدید نوعیت کی پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ پچھلے 1.5-2 گھنٹے سے میں چلچلاتی دھوپ میں تحقیق و تفتیش میں لگا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ٹھار دل بہار لسی کا ایک گلاس حلق سے اتارنے کے بعد میں کرمدین موچی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کرمدین، مجھے پتا چلا ہے کہ آج صبح تم نے نذیر باجوہ کا دروازہ کھٹکھٹا کر اسے ایک سنسنی خیز اطلاع دی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، اس وقت میں فجر کی نماز پڑھ کر واپس آ رہا تھا اور میں نے ایک آدمی کو نذیر باجوہ کے باڑے کی دیوار پھلانگ کر باہر نکلتے دیکھا تھا۔ کرمدین، جب تم نے اس بندے کو باڑے کی دیوار پھلانگ کر باہر آتے دیکھا تو پھر تم نے اسے پکڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ نذیر باجوہ کو اطلاع دینا زیادہ ضروری تھا یا اس بندے کو قابو کرنا؟ سرکار، میں نے پہلے وہی کوشش کی تھی جو آپ فرما رہے ہیں۔ یعنی تم نے اس بندے کو پکڑنے کی کوشش کی تھی؟ جی بالکل۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لیکن مجھے اس مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ بندہ کسی چھلاوے کے مانند کھیتوں میں غائب ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ قطع کوئی حلیہ وغیرہ؟ میں نے بدستور ٹٹولنے کے سے انداز میں پوچھا۔ قد کاٹ کچھ تو تم نے نوٹ کیا ہوگا جناب، وہ مانی خیز انداز میں بولا۔ اس نے منڈاسا سا باندھ رکھا تھا، اس لیے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، لیکن قد کاٹ اور جسامت کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ وہ خوشیہ ہے۔ خوشیہ؟ کون خوشیہ؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ ڈنگر چور خوشیہ جناب، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ اس کا اصل نام خوشی محمد ہے، لیکن علاقے میں وہ خوشیہ ڈنگر چور کے نام سے مشہور ہے، یعنی مویشی چور۔ اوہو! میں گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ کرمدین، کیا تم نے اس بندے کے پاؤں کو بھی دیکھا تھا؟ جی ملک صاحب، وہ پاؤں سے ننگا تھا، اس نے بتایا۔ میرا مطلب ہے کہ اس نے جوتے نہیں پہن رکھے تھے۔ وہ ایک پاؤں سے ننگا تھا یا دونوں پاؤں سے؟ میں نے تھیلے کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ دونوں پاؤں سے، اس نے جواب دیا۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ خوشیہ ڈنگر چور ہی ہوگا۔ خوشیہ اسی طرح چہرے پر منڈاسا باندھ کر اور ننگے پاؤں مویشی چوری کرتا ہے۔ کیا تم نے خوشیہ کو دیکھ رکھا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ چک 84 کے کسی اور وسنیک نے اسے دیکھا ہو؟ نہیں جناب، آج تک کسی نے خوشیہ کو نہیں دیکھا، اس نے بتایا، لیکن اس کی دہشت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ جب آج تک کسی شخص نے اسے دیکھا ہی نہیں تو پھر یہ کیسے پتا چلا کہ اس کا نام خوشی محمد عرف خوشیہ ڈنگر چور ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ اگر آج صبح تم نے خوشیہ ہی کو نذیر باجوہ کے باڑے سے نکل کر فرار ہوتے دیکھا ہے تو پھر اس ڈنگر چور نے ان لوگوں کے مویشی چوری کیوں نہیں کیے؟ وہ مشتاق باجوہ کو قتل کر کے کیوں چلا گیا؟ یہ تو مجھے پتا نہیں نا جناب، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ اور جو تمہیں پتا ہے، اگر اس میں تمہاری کوئی بات غلط نکلی تو پھر مجھ سے کسی روح ریات کی توقع نہیں رکھنا کرمدین، میں نے دھمکی امیز انداز میں کہا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ رونی صورت بنا کر بولا، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھانے دار صاحب۔ اگر میری کوئی بھی بات جھوٹی ثابت ہو تو جو کالے چور کی سزا وہ میری سزا۔ ٹھیک ہے، سچ جھوٹ کا فیصلہ وقت کرے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ کہ یہ جوتے بنانے کا کام تم کتنے عرصے سے کر رہے ہو؟ سرکار، خاندانی موچی ہوں، یہ کام باپ دادا سے ورثے میں ملا ہے، اس نے بڑے فخر سے بتایا۔ اپنے کام کو پہچانتے بھی ہو؟ جی سرکار، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے جوتے کو 10 سال بعد دیکھتے ہی پہچان لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی تمہارا امتحان لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کپڑے کے تھیلے میں سے چپل کا وہ پاؤں نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا جو نذیر باجوہ کے باڑے میں سے ملا تھا۔ کرمدین موچی نے مذکورہ چپل کو گھما پھرا کر دیکھا، پھر بڑے اعتماد سے بولا، یہ چپل میرے ہاتھ کی نہیں بنی ہوئی، لیکن کیا کرمدین؟
اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چپل کتنی عمر کے انسان کی ہوگی؟ یہی کوئی 12-13 سال کے بچے کی؟ میں نے جواب دیا، پھر الجھن زدہ انداز میں سے تکنے لگا۔ جی اس کے سائز سے تو یہی لگتا ہے، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں۔ تم کیا سوچ رہے ہو کرم دین؟ میرا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ کسی بڑے شخص کی چپل کا پاؤں ہے، وہ بدستور گمبھیر انداز میں بولا، کوئی ایسا شخص جس کا قد بہت چھوٹا ہو اور ہاتھ پاؤں بھی کسی 12-13 سال کے بچے کے برابر ہو، اور یہ بات میں چپل کی بناوٹ کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کرم دین کی بات میں وزن تھا۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ تجربہ کسی کسوٹی کا محتاج نہیں ہوتا اور تجربے کا کوئی نعم البدل بھی نہیں ہوتا۔ کرم دین کی تجربہ کار نگاہ جو کچھ کہہ رہی تھی اس کے درست ہونے کے کبھی امکانات تھے۔ اچانک کرم دین کی آواز نے مجھے چونکا دیا، سرکار یہ آپ کو چپل ملی کہاں سے ہے؟ نذیر باجوہ کے باڑے میں سے، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بتایا، جہاں نذیر کا بڑا بیٹا مشتاق باجوہ قتل ہوا ہے۔ اب تو میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا ہے تھانے دار صاحب، وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ مشتاق باجوہ کے قتل میں خفیہ ڈنگر چور کا ہاتھ ہے، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے کریدا، تم یہ بات اتنے وثوق سے کس طرح کہہ رہے ہو؟ اس کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جناب خفیہ ڈنگر چور ایک دبلا پتلا اور پستہ قامت شخص ہے جو اپنی جسامت سے 14-15 سال ہی کا لگتا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس سائز کی چپل وہی پہن سکتا ہے، لیکن تم نے کبھی خفیہ کو دیکھا نہیں؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس کے باوجود بھی تمہیں اس کے حلیے اور قد کاٹ کا بخوبی علم ہے۔ وہ جی میں نے خفیہ ڈنگر چور کے بارے میں جو کچھ سن رکھا ہے وہی بیان کر رہا ہوں، وہ لجاجت امیز انداز میں بولا۔ لیکن قانون سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے معاملات کو آگے نہیں بڑھاتا کرم دین، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک پیٹرول سے چلتی ہے، لیکن شک میں بھی وزن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے سرکار، آپ اپنے کام کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، وہ جلدی سے بولا۔ مجھے جو پتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ صرف میں ہی نہیں، تم بھی اپنے کام کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہو کرم دین، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے بڑی عمر کے چھوٹے پاؤں کے حوالے سے جو انکشاف کیا ہے وہ میرے ذہن سے چپک کر رہ گیا ہے۔ میں اپنی تفتیش کے دوران میں اس نقطے کو بھی اپنے ذہن میں رکھوں گا۔ میرے تبصرے پر وہ کچھ نہیں بولا۔ میں نے اس کے تعاون کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے اٹھ کر دلدار سونار کی دکان پر چلا گیا۔ دلدار مہر چک 84 کا اکلوتا صراف تھا۔ دلدار مہر نے بڑے اتفاق سے میرا استقبال کیا۔ وہ ایک متناسب قد کا مالک، اچھا خاصا موٹا انسان تھا۔ وہ صراف سے زیادہ کوئی پہلوان یا دودھ والا نظر آتا تھا۔ میں نے اپنی آمد کی غرض و غائیت سے اسے آگاہ کیا اور چاندی کی زنجیر جیب سے نکال کر اس کی جانب بڑھا دی۔ وہ اس خوبصورت زنجیر کو ہاتھوں میں گھمانے پھرانے کے بعد تعریفی انداز میں بولا، بڑی سہنی زنجیر ہے تھانے دار صاحب، اور اس میں لگا ہوا نگ بھی عمدہ قسم کا حقیق ہے۔ جس سنار نے بھی اسے بنایا ہے وہ اپنے کام کا ماہر کاریگر لگتا ہے۔ دلدار کے بیان سے بہت سی باتیں واضح ہو گئی تھی، تاہم پھر بھی میں نے سوال کرنا ضروری جانا۔ تو تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ زنجیر تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنائی؟ جی پکا یقین ہے، وہ پروسوک لہجے میں بولا۔ میں اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے زیورات کو دور سے دیکھ کر ہی پہچان لیتا ہوں۔ کیا تم کوئی اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ زنجیر کس سنار نے بنائی ہوگی؟ میں نے پر امید نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے آج سے پہلے اس زنجیر کو کہیں دیکھا ہے؟ میں نے پوچھا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہاں چک 84 کے کسی بندے کے پاس اس زنجیر کو دیکھا ہو؟ اس بار بھی اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں مزید چند منٹ تک دلدار مہر کی دکان میں موجود رہ کر اسے مختلف سوالات کرتا رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر تھانے آ گیا۔ اس وقت ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ دن نے ڈھلنا شروع کر دیا تھا، لیکن ابھی تک گرمی کی شدت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ شام سے کچھ پہلے کانسٹیبل فرید خان اور کھوجی اللہ رکھا بھی واپس آ گئے۔ کھوجی خاصا الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی الجھن کا سبب دریافت کیا تو وہ بولا، ملک صاحب، میں نے باڑے سے لے کر گاؤں کے آخری سرے تک کھرا نکالا ہے۔ یہاں بہت سے لوگوں کے قدموں کے نشان آپس میں گڈ مڈ ہو رہے تھے، تاہم میں نے 2 آدمیوں کا کھرا الگ سے نکالا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انہی میں سے کوئی ایک آپ کا مطلوبہ بندہ ہے۔ آپ ذرا ان 2 بندوں کے کھرے کی تفصیل بھی بتاؤ چاچا، میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ جناب، ان میں سے ایک تو کسی ننگے پاؤں والے شخص کا کھرا ہے، اس نے بتایا۔ یہ کھرا چک 84 سے نکل کر موزہ ککر والی کی طرف چلا گیا۔ کرم دین موچی نے جس شخص کو باڑے کی دیوار پھلانگ کر کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تھا وہ بندہ بھی ننگے پاؤں ہی تھا، اور لوگوں کا عمومی خیال یہی ہے کہ وہ خفیہ ڈنگر چور ہو سکتا ہے۔ خفیہ کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ چہرے پر منڈاسا باندھ کر اور ننگے پاؤں ہی مویشی چوری کرنے آتا ہے۔ وہ ایک دبلا پتلا اور پستہ قامت ڈنگر چور ہے، دکھنے میں 12-13 سال کا لڑکا نظر آتا ہے۔ ملک صاحب، خفیہ کے بارے میں یہ ساری باتیں تو میں نے بھی سن رکھی ہیں۔
اللہ رکھے نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، لیکن یہاں معاملہ خاصا گڑبڑ ہے جناب۔ مثلاً کیا گڑبڑ ہے؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ یہ جو میں نے ننگے پاؤں والے آدمی کے کھرے کی بات کی ہے نا، اس کے پاؤں کا سائز نارمل ہے، یعنی جتنا ایک عام آدمی کا ہوتا ہے، لہٰذا وہ ہوشیار ڈنگر چور تو نہیں ہو سکتا۔ البتہ میں نے جو دوسرا کھرا نکالا اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ دوسرا کھرا کس کا ہے؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں دریافت کیا۔ آپ نے مجھے چپل کا ایک پاؤں دکھا کر کھرا نکالنے کے لیے کہا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ دوسرا کھرا اسی چپل والے پاؤں کا ہے، یعنی 12-13 سال کے کسی لڑکے کا کھرا، مگر اس کھرے کے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہے ملک صاحب۔ کیسا عجیب معاملہ؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ آپ نے مجھے چپل کا دایاں پاؤں دکھایا تھا، کھوجی اللہ رکھا نے بتایا۔ دوسرا کھرا اسی چپل کے بائیں پاؤں کا ہے۔ ظاہر ہے چاچا، جب اس کے دائیں پاؤں کی چپل دیوار پھلانگتے ہوئے باڑے میں گر گئی تو پھر باہر بائیں پاؤں کا کھرا ہی ملے گا نا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن یہ بھی تو سوچے کہ باڑے سے باہر نکلتے ہی وہ بندہ ایک پاؤں کا ہو گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جناب، باڑے سے کھیتوں تک صرف اس بندے کے بائیں پاؤں کا کھرا ہے، اور اس کے ساتھ دایاں پاؤں کہیں نظر نہیں آتا۔ اگر دائیں پاؤں کی چپل باڑے میں رہ گئی تھی تو باہر ایک چپل اور ایک ننگے پاؤں کا کھرا ملنا چاہیے تھا نا۔ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن ایسا نہیں ہوا ملک صاحب، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی شخص نے بائیں پاؤں کی اس چپل کا کھرا اپنے ہاتھ سے بنایا، یعنی اس چپل کے نشانات زمین پر ڈالے، کیونکہ ملک صاحب میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے نامی گرامی ڈاکوں اور مجرموں کے کھرے نکالے ہیں جو اپنی عیاری اور مکاری میں کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اپنے اسی تجربے کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے باڑے سے کھیتوں تک بائیں پاؤں کی چپل کا جو کھرا دیکھا ہے وہ مصنوعی ہے، یعنی وہ چپل کسی پاؤں نے نہیں پہنی تھی، پاؤں کے مخصوص دباؤ سے مختلف انداز کا کھرا بنتا ہے۔ اوہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بائیں پاؤں کی چپل کا وہ کھرا دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ سراسر دھوکہ ملک صاحب، وہ رازدارانہ لہجے میں بولا۔ میں نے باڑے کے اندر بھی مختلف مقامات کو بڑی توجہ سے چیک کیا ہے۔ ننگے پاؤں والے آدمی کا کھرا تو مقتول کی چارپائی کے نزدیک اور وہاں سے بیرونی دیوار تک پایا گیا، لیکن چپل کا یا اس سائز کے پاؤں کا کھرا کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مشتاق باجوہ کا قاتل وہی ننگے پاؤں والا شخص ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن نہ اس نے کیس کو الجھانے اور ہمیں گمراہ کرنے کے لیے چپل کا ایک پاؤں باڑے کے اندر پھینکا اور دوسرے پاؤں سے باہر نشانات بنائے تاکہ ہمارا دھیان کسی چھوٹے ہاتھ پاؤں والے شخص کی طرف جائے، جیسے ہوشیار ڈنگر چور۔ قاتل کافی چالاک اور ہوشیار معلوم ہوتا ہے ملک صاحب، اللہ رکھا نے تبصرہ کیا۔ چپل والا کھرا صرف باڑے کی دیوار سے کھیتوں تک ہے، اس کے بعد کہیں نہیں، جبکہ ننگے پاؤں والا کھرا چک 84 سے نکل کر ککر والی تک چلا گیا۔ کیا تم اس ننگے پاؤں والے کھرے کے تعاقب میں ککر والی گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ موزہ ککر والی چک 84 سے لگ بھگ 1.5 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور چک 84 کی اسی سمت واقع تھا جدھر نبی پورا اور ککر والی آپس میں قریبی گاؤں تھے۔ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے اس کھرے کا ککر والی تک پیچھا کیا، وہ کھرا ککر والی کے اندر جا کر گم ہو گیا۔ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ گاؤں میں داخل ہونے کے بعد اس شخص نے جوتے پہن لیے ہوں گے، اس لیے ننگے پاؤں کا کھرا غائب ہو گیا تھا۔ ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاتل کا تعلق ککر والی ہی سے ہے۔ فی الحال تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے، وہ پرخیال انداز میں بولا۔ اگر وہ بندہ ککر والی سے نکل کر آگے کہیں گیا ہے تو اس کے کھرے کو پکڑنا ممکن نہیں۔ اس بدبخت کا کھرا پکڑا جائے یا نہیں پکڑا جائے، لیکن میں اس کی گردن ضرور دبوچ کر رہوں گا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی ایک اور نشانی ہے میرے پاس۔ اللہ رکھا نے میری بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، چاچا تم نے چک 84 سے ککر والی تک کھرا نکالتے ہوئے احتیاط سے کام لیا تھا نا؟ کسی کو شک تو نہیں ہوا تمہاری کارروائی پر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں اپنے کام کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، فکر نہ کریں، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی کہ میں کس کام پر لگا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے چاچا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم گھر جا کر آرام کرو اور کل صبح تھانے حاضر ہو جانا۔ تمہیں کل میرے ساتھ نبی پورہ جانا ہوگا۔ نبی پورہ کس لیے جناب؟ اس نے پوچھا۔ ہے کوئی کام، میں نے سرسری انداز میں بتایا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہم ککر والی کا رخ کریں گے۔ سمجھ گیا ملک صاحب، پر وہ بولتے بولتے اچانک رکا تو میں نے پوچھا، پر کیا؟ اب وہ جی، آپ نے مجھ سے انعام کا وعدہ کیا تھا، وہ یاد دلانے والے انداز میں بولا۔ تو میں کب اپنے وعدے سے مکر رہا ہوں؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ پہلے قاتل کو قابو کر لوں، پھر تمہیں انعام بھی دوں گا، بھول نہ جانا سرکار، وہ بے یقینی سے بولا۔ فکر نہیں کرو چاچا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں نے تم سے جو وعدہ کیا اسے پورا بھی کروں گا۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ اگلی صبح میں اور کھوجی اللہ رکھا گھوڑوں پر سوار ہو کر نبی پورہ پہنچ گئے۔ نبی پورہ مقتول مشتاق باجوہ کا سسرالی گاؤں تھا۔
جو چک 84 سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ نذیر باجوہ نے مجھے بتایا تھا کہ مقتول کی بیوی جمیلہ ان دنوں اپنے مائکے آئی ہوئی تھی۔ اس کے یہاں بچے کی پیدائش متوقع تھی۔ نبی پورہ پہنچ کر جمیلہ کے گھر تک رسائی حاصل کرنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مشتاق باجوہ کے قتل کی خبر نبی پورہ پہنچ چکی تھی۔ جمیلہ اپنے شوہر کی عبرتناک موت سے آگاہ ہو چکی تھی۔ جمیلہ پر تو گویا دوہری قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ایک طرف اس نے جس بچے کو جنم دیا وہ اپنی پیدائش کے آدھے گھنٹے کے بعد اپنے حالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جمیلہ تک یہ اطلاع پہنچی کہ کسی ظالم نے بڑی بے دردی سے اس کے خامند کو قتل کر دیا ہے۔ گزشتہ رات جمیلہ نے ایک بچے کو جنم دیا تھا جو اپنی زندگی کی چند سانسیں لینے کے بعد چل بسا تھا۔ اس دوہرے غم نے جمیلہ کو اس بری طرح نڈھال کر رکھا تھا کہ اسے کچھ بھی پوچھنا ممکن نہیں تھا جب تک اس کی ذہنی حالت اس قابل نہ ہوتی کہ میں اس سے سوال و جواب کر سکتا۔ اسے بات کرنا بھی اسے ذہنی اذیت میں مبتلا کرنے کے مترادف تھا۔ میں 15-20 منٹ تک جمیلہ کے گھر والوں سے بات چیت کرتا رہا اور انہیں تسلی دی کہ میں بہت جلد مشتاق کے قاتل کو پکڑ لوں گا۔ ورنہ مراد خونی زیادہ عرصے تک آزاد نہیں گھوم سکے گا۔ اس کے بعد ہم کیکر والی کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں کیکر والی میں پہلے بھی 1-2 بار آ چکا تھا۔ یہاں کے چودھری فرزند علی سے میری دعا سلام تھی۔ میں سیدھا چودھری کی حویلی پہنچ گیا۔ فرزند علی اس وقت حویلی میں موجود تھا۔ اس نے بڑے اتفاق سے میرا استقبال کیا اور اپنی بیٹھک میں بٹھایا۔ رسمی لیکس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب خیریت تو ہے نا؟ آج صبح ہی صبح ہمارے گاؤں کا رخ اور وہ بھی بغیر کسی اطلاع کے۔ چودھری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت صبح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اسپیشلی آپ سے ملاقات کرنے نہیں آیا۔ ڈیوٹی اور فرض جب اور جس سمت دھکا دے دے آنا پڑتا ہے۔ او، لگتا ہے آپ کسی خطرناک مجرم کی تلاش میں کیکر والی آئے ہیں، اس نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ چودھری صاحب، 1 روز پہلے موزہ چک 84 میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں اسی قاتل کی تلاش میں ہوں۔ کہیں آپ مشتاق باجوہ کے قتل کی بات تو نہیں کر رہے؟ جی وہی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو اس واردات کی اطلاع آپ تک پہنچ چکی ہے؟ مجھے آج صبح ہی اس واقعے کا پتہ چلا ہے، چودھری فرزند علی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ملک صاحب۔ کون سی بات چودھری صاحب؟ مشتاق باجوہ کے قتل کا کیکر والی سے کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے چودھری صاحب، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں نے قاتل کا کھرا نکلوایا ہے، چک 84 سے سیدھا کیکر والی پہنچا ہے۔ کیکر والی میں کہاں؟ وہ سنسناتی ہوئی آواز میں بولا۔ کھرے نے یہ بھی تو بتایا ہوگا نا کہ قاتل کس گھر میں گیا ہے؟ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ پتہ نہیں چل سکا۔ اصل میں قاتل جو کوئی بھی ہے اس نے چک 84 سے کیکر والی تک ننگے پاؤں سفر کیا ہے۔ کیکر والی میں داخل ہونے تک اس کے پاؤں کا کھرا ملا ہے، اس کے بعد کھرا غائب ہو جاتا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ کیکر والی کے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے جوتے پہن لیے تھے۔ اوہو، یہ تو خاصی پیچیدہ صورتحال ہے، چودھری نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ پھر کیسے پتہ چلے گا کہ قاتل کون ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس بندے کا کیکر والی سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہ ہو۔ کیکر والی میں داخل ہونے کے بعد اس نے جوتے پہنے پہ آرام سے چلتے ہوئے کیکر والی سے باہر نکل گیا، مطلب کسی اور طرف چلا گیا ہو۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ لیکن میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو قاتل تک رہنمائی کر سکتی ہے۔ کیا چیز؟ اس نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ میں نے اپنی جیب میں سے وہ لاکٹ نکال کر چودھری کی جانب بڑھا دیا جس میں ایک عمدہ قسم کا عقیق جڑا ہوا تھا اور کہا، یہ ہمیں جائے وقوع سے ملا ہے، اس کا تعلق مقتول یا اس کے گھر کے کسی فرد سے نہیں ہے۔ اوہو، خاصا خوبصورت لاکٹ ہے، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے تعریفی لہجے میں بولا۔ اگر جائے وقوع سے ملا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قاتل کی ملکیت ہو سکتا ہے۔ میں اب اسی انداز میں سوچ رہا ہوں چودھری صاحب، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ کیا آپ اس لاکٹ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ جانتا تو نہیں ہوں، وہ پرسوچ لہجے میں بولا، مگر جاننے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس نے بیٹھک کے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے آواز لگائی، اوئے ظفر! اگلے ہی لمحے ایک ہٹا کٹا ملازم صورت شخص دروازے میں نمودار ہوا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ ظفر نامی وہ شخص چودھری فرزند علی کا ملازم خاص تھا۔ حکم چودھری صاحب؟ ظفر نے بڑی فرما برداری سے پوچھا۔ کسی بندے کو بھیج کر منظور سنار کو یہاں بلا لے، چودھری نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ جی چودھری صاحب، ظفر گردن کے ہلکے سے خم کے ساتھ بولا۔ اور وہ اندر قیدی ہے نا؟ چودھری نے پوچھا۔ جی بس 2 منٹ لگیں گے۔ چودھری نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور ظفر کو جانے کا اشارہ کرنے کے بعد میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، منظور بڑا کاریگر سنار ہے ملک صاحب، وہ اس زنجیر کو دیکھ کر فوراً پہچان لے گا کہ کیکر والی کے کس بندے نے اس سے یہ لاکٹ بنوایا تھا۔ اس طرح قاتل تک پہنچنے میں آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی۔ چودھری اس تجربے کو دہرانا چاہتا تھا جو میں چک 84 میں دلدار مہر سنار کے ساتھ کر چکا تھا۔
میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اگر یہ لاکٹ منظور سنار ہی کا تیار کرتا ہے تو پھر واقعی آسانی ہو جائے گی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تفتیش کی گاڑی کو بریک لگ جائے گا۔ اسی لمحے دو ملازم دو ٹرے اٹھائے ہوئے بیٹھک میں داخل ہوئے۔ مذکورہ ٹرے سامان خود و نوش سے لدی پدی تھی۔ میں نے فوراً سمجھ لیا کہ تھوڑی دیر پہلے ظفر نے اسی سامان کے یہاں پہنچنے کے حوالے سے 2 منٹ لگیں گے کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ ملازمین نے بڑی صفائی اور سلیقے سے وہ نعمتیں ہمارے سامنے چن دی۔ چونسے آم کی کاشیں، پکے ہوئے جامن، دودھ سے بھرے ہوئے 2 جگ اور زیرے والی چاٹی کی نمکین لسی کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا۔ ملازمین واپس چلے گئے تو میں نے کہا چودھری صاحب آپ نے بہت زیادہ تکلف کر لیا ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ملک صاحب، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، ابھی تو آپ نے دوپہر کا کھانا بھی ادھر ہی کھانا ہے، میں آپ کے لیے دیسی ککڑ اور بکری کا گوشت بنوا رہا ہوں۔ بس بس چودھری صاحب، میں نے ہینڈز اپ ہوتے ہوئے کہا، جو سامنے حاضر ہے اسی سے بحسن طریق نبٹ لیا جائے تو کافی ہے۔ دیسی ککڑ اور بکری کی ڈشیں پھر کبھی صحیح، جیسے آپ کی مرضی جناب، اور مصلحت آمیز لہجے میں بولا، میں آپ کے ساتھ زور زبردستی تو کر نہیں سکتا ورنہ مجھے حوالات میں بند کر دیں گے۔ میں صرف ان لوگوں کو حوالات میں بند کرتا ہوں جنہوں نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے۔ میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، آپ کے حوالے سے ابھی تک میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں آئی اور انشاءاللہ کبھی آئے گی بھی نہیں، چودھری نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا۔ ہم خدا کی نعمتوں سے انصاف کرتے ہوئے باہمی گفتگو بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ اسی دوران میں منظور سنار بھی وہاں حاضر ہو گیا۔ منظور کی عمر 40 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ متناسب جسم کا مالک ایک پستہ قامت شخص تھا جس کا سر بالوں ایسی فصل سے لگ بھگ محروم ہو چکا تھا۔ منظور نے جب ماہرانہ انداز میں چاندی کے اس لاکٹ کا معائنہ کیا تو اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص قسم کی چمک پیدا ہوئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ شناسائی کی چمک تھی۔ اگلے لمحے اس نے میرے خیال کی تائید کر دی۔ منظور کے مطابق عقیق والا وہ لاکٹ اسی کے ہاتھوں کا بنا ہوا تھا جو اس نے ککر والی کے ایک وسنیک بھولا کے لیے بنایا تھا۔ بھولا کا اصل نام اسلم تھا مگر وہ بھولا کے نام سے مشہور تھا۔ میں نے بھولا کے گھر کا ایڈریس اور لوکیشن کو نوٹ کیا اور چودھری کی حویلی سے اٹھایا۔ اب ملک صاحب، میرے ساتھ چلتے ہوئے کھوجی اللہ رکھا نے کہا، جو بندہ ننگے پاؤں مقتول کے باڑے سے نکل کر کھیتوں کی طرف گیا اور پھر چک 84 سے نکل کر ننگے پاؤں ککر والی تک آیا ہے، اس کے پاؤں کا کھرا میرے ذہن میں محفوظ ہے اور زمین پر بھی بعض جگہ محفوظ ہوگا۔ ہم جس بھولا کی طرف جا رہے ہیں اس کے پاؤں کو دیکھ کر اس کھرے سے موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رکھے نے بڑے پتے کی بات کی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چاچا، بھولا ہتھے چڑھ جائے تو یہ بھی چیک کر لیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اسلم عرف بھولا کے دروازے پر کھڑے تھے۔ تیسری دستک پر دروازہ ایک جوان جہان عورت نے کھولا۔ پھر میری وردی پر نگاہ پڑتے ہی وہ بدکی اور فوراً دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے دروازے کے بیچ میں پاؤں پھنسا کر اس کی کوشش ناکام بنا دی اور کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں بی بی، میں معمول کی ایک کارروائی کے لیے یہاں آیا ہوں۔ کیا یہ بھولا کا ہی گھر ہے؟ جی، وہ دروازے کی اوٹ سے بولی۔ بھولا کو باہر بھیجو، مجھے اس سے چند ضروری باتیں کرنا ہے۔ بھولا تو اس وقت گھر میں نہیں ہے جی۔ وہ کہاں گیا اور تم کون ہو؟ میں نے کڑے لہجے میں استفسار کیا۔ میرا نام زاہدہ ہے جی، اس نے بتایا، اور میں بھولا کی بیوی ہوں۔ بھولا اپنی بہن سے ملنے اگوگی گیا ہوا ہے۔ اگوگی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو ککر والی کے شمال میں 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ میں نے زاہدہ سے پوچھا، بھولا اگوگی کب گیا ہے اور اس کی واپسی کب تک ہوگی؟ جی وہ آج صبح ہی اگوگی گیا ہے اور شام تک واپس آ جائے گا، اس نے جواب دیا۔ پھر پوچھا، آپ کو بھولا سے کیا کام ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اس دوران میں چند افراد بھی ہمارے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کے چہروں پر تشویش چھلکتی تھی۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ پولیس بھولا کے دروازے تک کیوں پہنچی ہے۔ اگر سب خیریت ہوتی تو مجھے چل کر یہاں نہ آنا پڑتا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا تمہارے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آرام سے بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے؟ جی میں آپ کے لیے بیٹھک کھولتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے گھر کے اندرونی حصے میں غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں زاہدہ کے روبرو اس کی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی میری چھٹی حص نے مجھے بتا دیا کہ اس وقت زاہدہ کے سوا اس گھر میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ جب یہی سوال میں نے زاہدہ سے کیا تو اس نے جواب دیا، تھانے دار صاحب، اس گھر میں بھولا اور میں ہی رہتے ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے تشویش بھری نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، آپ بتائیں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ خاصا گھمبیر ہے زاہدہ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ چک 84 میں ایک بندہ قتل ہو گیا ہے۔ چک 84؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کون بندہ قتل ہوا جی؟ کیا تم چک 84 اور وہاں کے بندوں کو جانتی ہو جو اتنی دلچسپی سے پوچھ رہی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ جی ہاں، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، چک 84 میرا مائکہ ہے جناب، ابھی چند ماہ پہلے ہی تو میں بیاہ کر ککر والی آئی ہوں۔ ہو میں زاہدہ کے انکشاف پر چونک اٹھا۔ ہاں بتائیں، چک 84 میں کون بندہ قتل ہو گیا ہے؟
اس نے فکر مندی سے دریافت کیا۔ بندے کا نام ہے مشتاق باجوہ، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ کل رات میں کسی شکی القلب شخص نے اسے باڑے کے اندر سوتے میں بڑی بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ زادہ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں نے پوچھا، تم مشتاق باجوہ کو اچھی طرح جانتی ہو نا؟ نہیں جی، اس نے متذبذب انداز میں سر کو نفی میں جنبش دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، دیکھو زادہ، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں ذرا وکری ٹائپ کا تھانے دار ہوں۔ جو لوگ مجھ سے تعاون کرتے ہیں میں انہیں ہر قسم کی رعایت دے دیتا ہوں، اور جو لوگ مجھے چکر دینے کے لیے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں میں انہیں سخت سزا دے کر نمونہ عبرت بنا دیتا ہوں۔ اس لیے اگر تم مشتاق باجوہ یا اس کے قتل کے بارے میں کچھ جانتی ہو تو مجھے سچ سچ بتا دو۔ نہیں جی، میں مشتاق باجوہ کے قتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ منت ریز لہجے میں بولی۔ اور مشتاق باجوہ کے بارے میں؟ کچھ زیادہ نہیں جی، وہ بڑی سادگی سے بولی۔ میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ نذیر باجوہ کا بیٹا تھا، اور یہ کہ 1 سال پہلے جمیلہ سے اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اب مشتاق باجوہ کے قتل کے سلسلے میں ہمارا دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ مشتاق باجوہ کے قتل میں تمہارے خامند بھولا کا ہاتھ ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہائے ربا، میں مر جاواں، وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ بھولا ایسا کام نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ پولیس غلط فہمی کو بنیاد بنا کر تفتیش نہیں کرتی، ٹھوس ثبوت ہاتھ لگتا ہے جب ہی ہم پیش قدمی کرتے ہیں۔ بھولا کے خلاف آپ کے پاس کون سا ٹھوس ثبوت ہے؟ وہ مجھ سے مستفسر ہوئی۔ میں نے عقیق والی چاندی کی زنجیر نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا، اس لاکٹ کو پہچانتی ہو؟ یہ تو بھولا کا ہے جی، وہ بے سختہ بول اٹھی۔ یہ تو ہمیشہ اس کے گلے میں رہتا ہے، آپ کو یہ کہاں سے ملا؟ جائے وقوع سے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مشتاق باجوہ کو قتل کرنے کے بعد فرار کے وقت باڑے کی دیوار پھلانگتے ہوئے یہ لاکٹ اس کے گلے سے گر گیا تھا۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں زاہدہ کو بتایا کہ کس طرح بھولا نے قتل کی واردات کو ہوشیار ڈنگر چور کے سر ڈالنے کے لیے کسی 12-15 سالہ بچے کے پاؤں کے نشانات باڑے سے کھیتوں تک بنائے تھے، اور اس سائز کی ایک چپل کا پاؤں بھی باڑے میں پھینک دیا تھا، اور کس طرح اس نے خود ننگے پاؤں چک 84 سے ککر والی تک سفر کیا تھا تاکہ اس کا کھرا پکڑ میں نہ آ سکے۔ اس کی بدقسمتی کے باڑے کی دیوار پھلانگتے ہوئے اس لاکٹ کی زنجیر کھل گئی اور لاکٹ باڑے کے اندر گر گیا۔ پھر اسی لاکٹ نے مجھے تمہارا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور کر دیا۔ اب پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولی۔ میرا تو دماغ گھوم رہا ہے۔ دیکھو زیادہ، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھمکی امیز لہجے میں کہا، اگر تم اس واردات کے بارے میں کچھ جانتی ہو تو مجھے صاف صاف بتا دو، اگر بعد میں مجھے پتا چلا کہ تم نے مجھ سے کچھ چھپایا تو بھولا کے ساتھ تم بھی سیدھی جیل جاؤ گی۔ نہیں، وہ جلدی سے نفی میں گردن چھڑکتے ہوئے بولی، میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا جی، میں جتنا جانتی تھی وہ سب آپ کو بتا دیا ہے۔ میں نے بدستور اس کا جائزہ لیتے ہوئے گہری سانس خارج کی اور پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ بھولا اپنی بہن سے ملنے اگوگی گیا ہوا ہے، اس کی اگوگی والی بہن کا نام کیا ہے؟ سلمہ، اس نے جواب دیا۔ سلمہ بھولا کی بڑی بہن ہے۔ سلمہ کے گھر والے کا نام کیا ہے؟ شوکت علی، زادہ نے جواب دیا۔ ان کے 5 بچے ہیں، 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں۔ ٹھیک ہے زادہ، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب شام میں بھولا اگوگی سے واپس آئے تو اسے سیدھا میرے پاس تانے بھیجو گی۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ تو کیا آپ اسے گرفتار کرنے اگوگی نہیں جائیں گے؟ بے سختہ اس کے منہ سے نکلا۔ میں کیا کروں گا اور کیا نہیں کروں گا یہ تمہارے نہیں میرے سوچنے کا کام ہے۔ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھے میرا کام سکھانے کی کوشش نہ کرو، میں نے تم سے جو کہا ہے بس اسے یاد رکھو۔ جی میں بالکل سمجھ گئی، وہ بوکھلاہٹ امیز انداز میں سر کو اسپاتی جنبش دیتے ہوئے بولی۔ بھولا جیسے ہی گھر آئے گا میں اسے آپ کے پاس بھیج دوں گی۔ میں کھوجی اللہ رکھا کہ ہمراہ بھولا کے گھر سے نکل آیا۔ کھوجی نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب کیا آپ واقعی بھولا کی واپسی کا انتظار کریں گے؟ نہیں، میں نے قطعیت کے ساتھ کہا۔ تو اس کا مطلب ہے ہم اگوگی کی طرف جا رہے ہیں؟ اس نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ ہم نہیں تم، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ اس کے لہجے میں حیرانی در آئی۔ کیا میں اکیلا ہی اگوگی جاؤں گا؟ ایسی بھی بات نہیں ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ابھی ہم دونوں تھانے جائیں گے، پھر میں تمہارے ساتھ کسی چاقو چوبند اہلکار کو اگوگی کی طرف روانہ کروں گا، تم دونوں بھولا کو گرفتار کر کے تھانے لاؤ گے، چاہے کتنی بھی دیر لگ جائے۔ بھولا اگوگی سے ککر والی نہیں بلکہ سیدھا حوالات میں پہنچے گا۔ جی میں سمجھ گیا ساری بات۔
ओमानी खैस अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, फिर चौंक कर मुस्तफसर हुआ। एक बात तो बताए मलिक साहब। हाँ पूछो चाचा, मैंने आम से लहजे में कहा। अगर भोला के पाँव का खुरा उस नंगे पाँव वाले बंदे के खुरे से मैच कर जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि हमने कातिल का सुराग लगा लिया। वो गहरी संजीदगी से बोला। और अगर भोला का खुरा उससे मुख्तलिफ निकला तो क्या फिर भी उसे गिरफ्तार करके लाना है? लगता है तुम्हें अपने इनाम की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, मैंने डांट से मुशाबे आवाज में कहा। सूरत कोई भी हो, मैं आज की तारीख में भोला को अपने सामने थाने में देखना चाहता हूँ। और जहां तक खुरे की मैचिंग का ताल्लुक है, इस मैचिंग का ये मतलब नहीं है कि हमने कातिल को पकड़ लिया। जब तक भोला का ट्रायल ना हो जाए और ये पता ना चल जाए कि वो कौन सी स्टोरी सुनाता है, हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। जी आप ठीक कह रहे हैं, वो सपाट आवाज में बोला। थोड़ी देर के बाद हम थाने पहुंच गए। मौसमी गर्मा में रात छोटी और दिन तवील होता है और इस हवाले से माह जून गर्मी का सरदार महीना तस्वुर किया जाता है। मगरिब की अजान हुई, उधर खोजी अल्लाह रखा अगोगी से वापस आ गया। मैंने सब इंस्पेक्टर गुलदात को अल्लाह रखा के हमरा भोला की गिरफ्तारी के लिए अगोगी रवाना किया था और वो दोनों कामयाब लौटे थे। असलम मुरफ़ा भोला की उम्र का अंदाजा मैंने 30 के करीब लगाया। वो घुटे हुए बदन का मालिक एक पस्ता कामत शख्स था। वो हाथ पांव का भी मजबूत दिखाई देता था। गुलदात ने उसे उल्टी हथकड़ी लगा रखी थी। भोला अपनी गिरफ्तारी पर काफी मचल भी रहा था। जब उसे मेरे सामने पेश किया गया तो उसने शिकायती लहजे में मुझसे कहा, थानेदार साहब, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। गुलदात ने उसे दबका मारा। ओए बागड़ बिल्ले की औलाद, कत्ल की वारदात करते हो और मासूम भी बनते हो। ज्यादती क्या होती है ये तो मैं तुम्हें हवालात में जाकर बताऊंगा। मैंने इशारे से अल्लाह रखा को अपने पास बुलाया और पूछा, तुमने खुरे का तजुर्बा कर लिया? क्या रिपोर्ट है? तजुर्बा तो उधर अगोगी ही में किया है जनाब, अल्लाह रखा ने बताया। जब हम यहाँ पहुंचे तो सूरज गरूब हो रहा था। चक 84 में मकतूल के बाड़े से खेतों तक का तजुर्बा कल सुबह ही हो सकेगा। कल की कल ही देखी जाएगी, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर पूछा, अगोगी वाले तजुर्बे की क्या रिपोर्ट है? वो रिपोर्ट तो हौसला अफजा नहीं है जी, वो मायूसी से गर्दन हिलाते हुए बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैंने नंगे पाँव वाले जिस बंदे का खुरा निकाला है वो भोला के पाँव से मैच नहीं करता जनाब, अल्लाह रखा साहब कोई का मुजाहरा करते हुए बोला। लेकिन असल पता उसी वक्त चलेगा जब सुबह जैब कुआ पर जाकर भोला के पाँव के निशानात को चेक किया जाएगा। खोजी की बात में वजन था। मैंने उसे अगली सुबह थाने में हाजिर होने की ताकीद करने के बाद घर जाने की इजाजत दे दी। फिर भोला की जानिब मुतवज्जो हो गया। वो एक ही रट लगाए हुए था कि उसने किसी को कत्ल नहीं किया और ये कि हम किसी गलत फहमी की बिना पर उसे पकड़ लाए हैं। मैं चंद लम्हा तक टटोलने वाली निगाह से उसे देखता रहा। फिर चांदी की जंजीर वाला लॉकेट उसकी निगाह के सामने लहराते हुए पूछा, इसे पहचानते हो? उसकी आंखों में शनासाई की चमक पैदा हुई और वो सरसराती हुई आवाज में मुस्तफसर हुआ, ये आपको कहाँ से मिला? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा। जी पहचानता हूँ, वह जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, ये मेरा है। अपनी चीज को कोई कैसे नहीं पहचानेगा थानेदार साहब? अगर तुमने मुश्ताक बाजवा को कत्ल नहीं किया तो तुम्हारा ये लॉकेट मकतूल के बाड़े में बैठा अंडे दे रहा था। बोलो, मैंने तेज आवाज में कहा। यह हमें जय वकुआ से मिला है जनाब। सोहने रब्दी कसम मैं नहीं जानता ये जय वारदात तक कैसे पहुंचा। वो घकियाने वाले अंदाज में बोला, मैं तो खुद इसे तलाश करके थक गया हूँ। मैंने बड़े चाव से ये लॉकेट मंजूर सुनार से बनवाया था। तुम इसे तलाश क्यों कर रहे थे? मैंने सख्त लहजे में दरियाफ्त किया। 3-4 दिन पहले ये गुम हो गया था, उसने बताया। क्या तुम इसे कहीं रखकर भूल गए थे? मैंने इम्कानी बात की। तुम्हारा नाम भोला है ना? भोला से भूल चूक हो ही जाती है। नहीं जी, मुझसे कोई भूल चूक नहीं हुई, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं तो उसे गले से उतारता ही नहीं था। ओए एक्टर की औलाद, मैंने घूर कर उसकी आंखों में देखा। मेरे सामने अदाकारी की तो इतना मारूंगा ना कि आने वाली 7 नस्लें गंजी पैदा होंगी। जनाब मैं सच कह रहा हूँ, वो फरियादी लहजे में बोला। सच के घोड़े, मैंने तंजिया लहजे में कहा। अगर तुम इस लॉकेट को गले से उतारते ही नहीं थे तो फिर ये गायब कैसे हो गया? क्या इसके पर निकल आए थे जो फुर से उड़ गया और तुम्हें कानो कान खबर ना हुई? थानेदार साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया है, 3-4 दिन पहले ये लॉकेट गुम हो गया था। वो हस्बे इस्तिताअत वजाहत करते हुए बोला। एक रात मैं घर आकर सोया और जब सुबह उठा तो ये मेरे गले में मौजूद नहीं था। मैंने और ज़ाहदा ने घर का चप्पा चप्पा देख लिया लेकिन कहीं भी लॉकेट नहीं मिला। फिर मेरे जहन में यही आया कि रात को खेतों से वापसी पर रास्ते में कहीं गिर गया होगा। अगली सुबह मैंने सारा रास्ता छान मारा और खेतों में भी अच्छी तरह देख लिया मगर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और अब आपके पास है ये, मैं कुछ नहीं जानता ये आप तक कैसे पहुंचा। तुम्हारे तो बड़े भी जान जाएंगे कि कैसे पहुंचा, ऐसे पहुंचा या वैसे पहुंचा। सब इंस्पेक्टर गुलदाद ने गर्दन से पकड़कर उसे एक झटका दिया। फिर मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, मलिक साहब आप आज रात के लिए इसे मेरे हवाले कर दें, सुबह तक इसकी जबान के सारे कुफल खुल जाएंगे। जनाब मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। वो दोनों हाथ जोड़ते हुए मुझसे मुखातिब हुआ। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ
ایک لمحے کے لیے وہ مجھے انتہائی بے بس دکھائی دیا. مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا، اور اگر وہ ایکٹنگ کر رہا تھا تو پھر اس کی اداکاری کو لاجواب اور بے مثال کہا جا سکتا تھا. میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے سوال کیا، بولا تم 7 اور 8 جون کی درمیانی رات کہاں تھے؟ مشتاق باجوہ کے قتل کی اطلاع 8 جون کی صبح تھانے پہنچائی گئی تھی، اور لاش کی حالت سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ اسے رات کے آخری حصے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا. یہ نصف شب کے قریب یہ واقعہ پیش آیا تھا. جی اس رات میں چک 84 میں تھا، بھولا نے جواب دیا. میرا ماتھا ٹھنکا. چک 84؟ بے سختہ میرے منہ سے نکلا. مشتاق باجوہ کو بھی تو چک 84 ہی میں قتل کیا گیا. تم کہتے ہو کہ تمہارے اس واردات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے؟ جناب مجھے تو آپ لوگوں کی زبانی پتا چلا کہ مشتاق باجوہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے. وہ مسکین سے لہجے میں بولا، میں تو 8 جون کی صبح ہی چک 84 سے نکل آیا تھا، اور اس وقت تک ایسی کوئی بات میرے سننے میں نہیں آئی تھی. تم چک 84 گئے کب تھے؟ میں نے اسے کریدا. جی 7 جون کی شام میں چک 84 پہنچا تھا، اس نے بتایا. تم چک 84 کس مقصد سے گئے تھے؟ میں نے پوچھا. اور کس کے گھر گئے تھے؟ ادھر چک 84 میں زاہدہ کے ماں باپ رہتے ہیں. زاہدہ نے کچھ سامان دے کر مجھے ان کے پاس بھیجا تھا. زاہدہ کی زبانی مجھے پتا چل چکا تھا کہ اس کا تعلق بھی چک 84 ہی سے تھا. چند ماہ پہلے وہ بیاہ کر ککر والی آئی تھی. کیا زاہدہ کے گھر والے یعنی تمہارے سسرال والے اس بات کی گواہی دیں گے کہ تم نے 7 اور 8 جون کی درمیانی رات اس کے گھر میں گزاری تھی؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا. جی ضرور، وہ لوگ گواہی دیں گے، اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا. ٹھیک ہے، میں کل صبح انہیں یہاں بلا کر ان کا بیان لوں گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا. اور جب تک تمہاری ذات شک کے دائرے سے باہر نہیں آ جاتی تم سرکاری مہمان خانے میں رہو گے. سرکاری مہمان خانہ؟ وہ سراسیما نظر سے مجھے تکنے لگا. تھانے کی حوالات، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا. تم فکر نہ کرو، میرے تھانے کا عملہ بہت مہمان نواز ہے، تمہیں یہاں کسی قسم کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا جائے گا. میری معنی خیز سنسناتی گفتگو کے مفہوم تک رسائی حاصل کرنے کے بعد وہ فکر مند نظر آنے لگا. میں نے اسے سب انسپیکٹر گلداد کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ تمہارا مہمان ہے گلداد، اس کی ٹہل سیوا کرو، صبح سے بات ہوگی، اس کے طعام قیام اور منجی بسترے کا خاص خیال رکھنا. میرے تھانے کا عملہ ان پیشہ ورانہ مخصوص جملوں کا مفہوم اچھی طرح سمجھتا تھا. بھولا کو میرے کمرے سے لے جانے لگا تو میں نے پوچھا، گلداد صبح تک کام ہو جائے گا نا؟ آپ بے فکر ہو جائے ملک صاحب، وہ سینہ پھولاتے ہوئے بولا. میں ایک ہی رات میں اس بھولا کو دنیا کا تیز ترار انسان بنا دوں گا. صبح تک اس کی زبان کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح بجنے لگے گی. مجھے گلداد کی تفتیشی صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ تھا. تھوڑی پینٹی شینٹی لگتی تو بھولا راہ راست پر آ جاتا اور اپنے جرم کا اقرار کر لیتا. جو بات مجھے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ابھی تک قتل کا کوئی محرک سامنے نہیں آیا تھا. اگر کسی طرح یہ معلوم ہو جاتا کہ بھولا نے مشتاق باجوہ کو کیوں قتل کیا ہے تو اس عقدے کو حل کرنا بہت آسان ہو جاتا. میں ابھی تک تذبذب کا شکار تھا. بھولا کا رد عمل اور رویہ یہ محسوس کرتا تھا کہ اس کا قتل کس واردات میں کوئی ہاتھ نہیں، لیکن واقعات کی کڑیاں کچھ اور ہی بیان کر رہی تھیں. بھولا کا پسندیدہ لاکٹ جائے وقوع پر پڑا ملا تھا، اور ابھی تازہ انکشاف یہ ہوا تھا کہ 7 اور 8 جون کی درمیانی رات بھولا نے موزہ چک 84 میں گزاری تھی. چک 84 وہی گاؤں تھا جہاں ایک باڑے میں اسی رات کے درمیانی یا آخری حصے میں مشتاق باجوہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا. گویا وقوع کی رات بھولا جائے واردات کے بہت قریب موجود تھا. یہ تمام عوامل بھولا کے مجرم ہونے کی جانب اشارہ کرتے تھے. میں اسی ادھیڑ بن میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں آ گیا تاکہ تاہم رات جب تک میں سو نہیں گیا مشتاق باجوہ کے قتل اور اس کے محرکات کی ایک فلم سی میرے دماغ میں چلتی رہی، اور مجھے نہیں پتا میں کب نیند کی وادی میں اتر گیا. 10 جون کی صبح خلاف معمول نرم خو تھی. مطلب یہ کہ اس روز سورج جلالیت کی بجائے جمالیت کا مظاہرہ کر رہا تھا. آسمان ابر آلود اور فضا ساکت تھی، نہ گرمی اور نہ ہنکی، بس غیر یقینی سی صورتحال تھی. البتہ دھوپ کا کہیں نام و نشان دکھائی نہیں دیتا تھا. جب میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو میں نے نذیر باجوہ اور اس کے چھوٹے بیٹے یوسف باجوہ کو برآمدے میں بیٹھے دیکھا. نذیر باجوہ نے اٹھ کر مجھے سلام کیا. میں سر کی اثباتی جنبش سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا. تھوڑی دیر کے بعد کھوجی بابا اللہ رکھا میرے پاس آ گیا. رسمی الیکس کے بعد اس نے کہا، کیا حکم ہے ملک صاحب؟ جو کام کل ادھورا چھوڑا تھا اس کی تکمیل ہونا چاہیے. میں نے کہا، بس فی الحال تمہارے لیے یہی حکم ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھولا کو اپنے ساتھ جائے وقوع تک لے جاؤں. وہ سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا. اس کے پاؤں کے فریش کھرے کی موجودگی میں کام آسان اور جلدی ہو جائے گا. میں 2 گھنٹے میں واپس آ کر آپ کو فائنل رپورٹ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا. تم باہر جا کر بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں تمہیں بلاتا ہوں. بہتر جناب، اس نے کہا اور میرے کمرے سے نکل گیا. میں نے سب انسپیکٹر گلداد کو اپنے پاس بلا لیا. گزشتہ رات میں نے بھولا کو اسی کے سپرد کیا تھا. جب گلداد میرے پاس آئے تو میں نے پوچھا، مہمان کا کیا حال ہے؟ بندہ بڑا سہج جان ہے جناب، گلداد نے بتایا. زبان کھولنے کو تیار نہیں.
تم نے اس کی زیادہ خاطرداری تو نہیں کر دی؟ وہ چلنے پھرنے کے قابل تو ہے نا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں نے آپ کی ہدایت کا خاص طور پر خیال رکھا ہے، ہڈی پسلی سب سلامت ہے اس کی۔ اسے میرے پاس لے آؤ، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ گلداد بھولا کو میرے پاس لے کر آتا، مشتاق باجوہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ میں نے فوراً وہ رپورٹ پڑھی۔ تحریر انگریزی میں تھی، جس کا اردو میں مفہوم کچھ اس طرح تھا۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق مشتاق باجوہ کی موت 7 اور 8 جون کی درمیانی رات نصف شب کے قریب واقع ہوئی تھی۔ موت کا وقت رات 12 اور 2 بجے کے درمیان بتایا گیا تھا۔ یہ رپورٹ میرے اندازے کی بھی تصدیق کرتی تھی، مطلب یہ کہ مشتاق باجوہ کو حالت نیند میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس کی گردن اور سینے پر کسی تیز دھار آلے کے متعدد وار کیے گئے تھے۔ آلہ قتل کے بارے میں خنجر کا گمان ظاہر کیا گیا تھا۔ درجنوں مہلک وار میں سے سب سے کاری ضرب وہ تھی جب تیز دھار خنجر کو اس کی شہرک پر آزمایا گیا تھا۔ رگے جہاں کٹ جانے کے باعث اتنا زیادہ خون بہہ گیا تھا کہ مشتاق باجوہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ یہاں پر ایک بات قابل غور تھی، اور وہ یہ کہ قاتل جو کوئی بھی تھا، وہ مقتول سے شدید نوعیت کی نفرت بھی کرتا تھا۔ اگر محض مشتاق باجوہ کی جان لینا ہی مقصود ہوتا تو اس کی یقینی موت کے لیے شہرک پر کیا جانے والا وار ہی کافی تھا۔ سینے، گردن اور پیٹ کے مختلف حصوں کو خنجر کی نوک کی مدد سے گود ڈالنا قاتل کی ذہنی اور قلبی کیفیت کی عکاسی کرتا تھا۔ یہ ایک شدید نوعیت کی انتقامی کارروائی تھی۔ قاتل اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے درندہ بن گیا تھا۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو 2-3 مرتبہ پڑھنے کے بعد لفافے میں ڈالا، اس لفافے کو اپنی میز کی دراز میں رکھ دیا۔ اگلے لمحے گلداد بھولا کو لے کر میرے پاس پہنچ گیا۔ بھولا ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو نظر نہیں آتا تھا، تاہم اس کی حالت سے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ گلداد نے اسے خاطرداری کے نام پر پوری رات جگایا تھا اور یقیناً بھوکا پیاسا بھی رکھا تھا۔ وہ میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ لوگ میرے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ میں کس طرح آپ کو یقین دلاؤں کہ میں نے مشتاق باجوہ کو قتل نہیں کیا؟ میں بے گناہ ہوں جناب۔ تم کتنے بے گناہ ہو اور کتنے گناہگار، اس کا فیصلہ بس تھوڑی ہی دیر میں ہونے والا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور جہاں تک زیادتی کی بات ہے تو دعا کرو مجھے تمہارے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، ورنہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ٹرائل روم میں کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا ہو سکتا ہے۔ جناب، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ منت ریز لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دیں اور گھر جانے دیں۔ بڑی جلدی ہے تمہیں گھر جانے کی؟ گلداد نے اس کی پنڈلی پر سرکاری بوٹ سے ٹھوکر رسید کرتے ہوئے خوخار لہجے میں کہا، اگر تم نے سچ نہ بولا تو یہاں سے سیدھے بڑے گھر جاؤ گے، ڈسٹرکٹ جیل۔ ایک تو آپ نے مجھے کل سے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے، اوپر سے مارتے بھی ہیں، وہ فریادی لہجے میں بولا۔ پھر آسمان میرے کمرے کی چھت کی جانب نگاہ اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، یا اللہ تو ہی میری مدد فرما، میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ اللہ اپنے انہی بندوں کی مدد فرماتا ہے جو اس کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، زاہدہ کے ماں باپ کے نام کیا ہیں؟ اس نے ایک لمحے کے لیے الجھن زدہ نظر سے میری طرف دیکھا، پھر بتایا، زاہدہ کی ماں کا نام بشیرہ اور باپ کا نام قاسم ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی قاسم اور بشیرہ کو تھانے بلا کر تمہارے بیان کی تصدیق کرتا ہوں کہ وقوعہ کی رات تم ان کے گھر پر تھے یا نہیں، اور اگر تھے تو رات کے آخری حصے میں تم تھوڑی دیر کے لیے کہیں گئے تو نہیں تھے؟ مشتاق باجوہ کو اس رات 12 اور 2 بجے کے درمیان قتل کیا گیا۔ آپ جیسے دل چاہے اپنی تسلی کر لیں تھانے دار صاحب، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا، میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں۔ میں نے گلداد کو خصوصی ہدایات دے کر اللہ رکھا اور بھولا کے ہمراہ چک 84 کی جانب روانہ کر دیا۔ اللہ رکھا کو بھولا کا کھرا نکال کر جائے وقوعہ پر پائے جانے والے کھرے سے اس کا ملاپ اور موازنہ کرنا تھا، اور گلداد کو بھولا پر گہری نگاہ رکھنا تھی، وہ ادھر ادھر کھسکنے کی کوشش نہ کرے۔ ویسے بھولا کو احتیاطاً ہتھ کڑی بھی پہنا دی گئی تھی۔ علاوہ ازیں گلداد کو ایک اور کام بھی کرنا تھا، اور وہ یہ کہ چک 84 کے وسنیک اور بھولا کے سسر قاسم کو تھانے حاضر ہونے کا حکم دینا تھا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نے نذیر باجوہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جب آج میں تھانے آیا تھا تو میں نے نذیر باجوہ کو اپنے چھوٹے بیٹے یوسف باجوہ کے ساتھ تھانے کے برآمدے میں بیٹھے دیکھا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ بھولا کی گرفتاری ان کی نظر سے اوجھل رہی ہو۔ ابھی چند لمحے پہلے وہ ہتھ کڑی لگے ہاتھوں کے ساتھ ان کے سامنے سے گزر کر میرے کمرے تک آیا تھا اور پھر یہاں سے واپس گیا تھا۔ میں نے صرف نذیر باجوہ کو اپنے پاس بلایا تھا، اس کا چھوٹا بیٹا باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ نذیر باجوہ نے مجھے سلام کیا اور میرے اشارے پر ایک کرسی کھینچ کر میز کی دوسری طرف بیٹھ گیا۔ میں نے سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھا تو اس نے پوچھا، تھانے دار صاحب، مشتاق کے قاتل کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ ہاں نذیر، کافی کچھ پتہ چلا ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ 2-3 گھنٹے میں بہت سی چیزیں فائنل ہو جائیں گی۔ جناب، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ آواز دبا کر رازدارانہ لہجے میں بولا، میں نے ابھی بھولا کو دیکھا ہے، اسے کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ کیا تم بھولا کو جانتے ہو؟ میں نے کریدنے والے انداز میں سوال کیا۔ جی، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ تو چک 84 کا جمائی ہے سرکار، اور
نذیر باجوہ بولتے بولتے اچانک رک گیا تو میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور استفسار کیا، اور کیا؟ وہ جناب وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، بات دراصل یہ ہے کہ بھولا کی جس کڑی سے شادی ہوئی ہے نا، اس کا تعلق بھی چک 84 ہی سے ہے۔ وہ چند ماہ پہلے ہی تو یہاں سے بیاہ کر کیکر والی گئی تھی۔ یہ بات مجھے بھولا کی بیوی زاہدہ کی زبانی معلوم ہو چکی تھی۔ میں نے نذیر باجوہ کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، تم زاہدہ کی بات کر رہے ہو نا؟ جی جی، زاہدہ ہی سے بھولا کی شادی ہوئی ہے۔ وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ جو زاہدہ ہے نا؟ وہ ایک مرتبہ پھر بولتے بولتے اٹک گیا۔ کیا ہوا زاہدہ کو؟ میں نے پوچھا۔ وہ جی یہ تو بتائیں کہ آپ نے بھولا کو کس چکر میں گرفتار کیا ہے؟ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ وہ کنی کاٹ گیا تھا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، نذیر جو میں نے پوچھا ہے پہلے اس کا جواب دو۔ جناب چھڑ دیں، مٹی ڈالیں، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ میں نہ تو اس بات کو چھڑ سکتا ہوں، نہ ہی اس پر مٹی یا مٹی کا تیل ڈال سکتا ہوں۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، تم زاہدہ کا ذکر اچانک گول کیوں کر گئے؟ وہ مجھے خاصا متذبذب دکھائی دیا۔ نذیر کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہارے بیٹے کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچاؤں؟ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، اگر تم اسی طرح عدم تعاون کا مظاہرہ کرتے رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر یہ بیل منڈے چڑھ سکے گی۔ میں نے ذرا توقف کر کے گہری سانس خارج کی، پھر ڈرامائی لہجے میں کہا، بھولا کو میں نے مشتاق کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ کیا؟ وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگا۔ کیا بھولا نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے؟ ابھی تک اس نے اپنی زبان سے اقرار نہیں کیا۔ میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن میرے پاس بڑی مضبوط واقعاتی شہادتیں ہیں اس کے خلاف۔ پھر میں نے نذیر باجوہ کو جائے وقوع سے ملنے والے چاندی کے اس لاکٹ کی کہانی سنائی جس میں ایک عمدہ قسم کا عقیق جڑا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر میری بات سنتا رہا اور میرے خاموش ہونے پر اس کے ہونٹوں سے سرسراتا ہوا جملہ جدا ہوا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھولا کی مشتاق سے کیا دشمنی تھی۔ تمہاری سمجھ میں جو بات ٹھیک طرح سے بیٹھ نہیں رہی اس کے لیے اپنے دماغ کو مت تھکاؤ نذیر باجوہ۔ دوپہر تک اس کیس کی ہر گتھی سلجھ جائے گی۔ تم مجھے زاہدہ کے بارے میں بتاؤ، تم اس کے ذکر پر مٹی ڈلوا کر دفن کیوں کرنا چاہتے ہو؟ وہ ایک لمحے کے لیے نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والی کیفیت میں گرفتار رہا، پھر تھوڑا سا آگے جھک کر رازدارانہ لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب میرا نام نہیں آنا چاہیے، میں ایک عزت دار آدمی ہوں اور دوسروں کی بھی عزت کرتا ہوں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں نذیر، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، تم بے فکر ہو کر پورے اعتماد کے ساتھ مجھ سے بات کر سکتے ہو۔ سمجھ لو ہمارے درمیان ہونے والی باتیں اسی کمرے میں دفن ہو جائیں گی، کوئی ان کی بازگشت بھی نہیں سن سکے گا۔ میرے حوصلہ دلانے پر وہ خاصا ریلیکس اور ایزی نظر آنے لگا اور بولا، اصل میں جناب یہ زاہدہ بڑی فتنہ پرور کڑی ہے۔ سونے رب نے تو اپنا کرم کر کے ہمیں صاف بچا لیا، بیچارہ بھولا اسے شادی کر کے اپنے نصیب کو گہنا بیٹھا ہے۔ میں سمجھا نہیں نذیر۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ کر، ذرا کھل کر بتاؤ کہ زاہدہ کی فتنہ پروری کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تمہیں خدا نے کن معنوں میں اس کے شر سے بچا لیا؟ اب بات دراصل یہ ہے جناب کہ زاہدہ میرے مشتاق کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ پیچھے پڑی ہوئی تھی کا کیا مطلب؟ نذیر کے انکشاف پر میں چونک اٹھا۔ جی وہ مشتاق سے شادی کرنا چاہتی تھی، نذیر باجوہ نے بتایا۔ میرا ذہن تیز رفتاری سے کام کرنے لگا۔ مجھے یقین ہو چلا کہ مشتاق باجوہ کے قتل کے حوالے سے کسی عظیم راز سے پردہ اٹھنے والا ہے، اور تم نے اپنے بیٹے کی شادی زاہدہ سے نہیں ہونے دی ہے نا؟ کیسے ہونے دیتا تھانے دار صاحب؟ وہ دکھی لہجے میں بولا، ایک تو وہ نیچے ذات ہے، کہاں تو ہم باجوہ اور کہاں وہ نائی۔ میری نظر میں ذات برادری کی کوئی اہمیت نہیں نذیر باجوہ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، تمام انسانوں کا ایک ہی خالق ہے۔ انسان نے خود ہی اپنے آپ کو مختلف گروہوں، ذاتوں اور خاندانوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ میں آپ کی بات کو رد نہیں کروں گا تھانے دار صاحب، وہ مسئلہ آمیز لہجے میں بولا، لیکن انسان کا کردار بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا؟ بالکل، میں نے حتمی انداز میں کہا، انسان کے کردار اور اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ بس جناب یہی اصل بات ہے، وہ چاروں جانب نگاہ دوڑانے کے بعد سرگوشیانہ لہجے میں بولا، اسی وجہ سے میں نے مشتاق کے لیے زاہدہ کا رشتہ قبول نہیں کیا تھا۔ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ زاہدہ ایک بد اخلاق اور بد کردار عورت ہے؟ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ چند لمحے تذبذب میں رہنے کے بعد بولا، زاہدہ ایک تو زبان کی بہت تیز ہے، مطلب یہ کہ بد کلام ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کا چال چلن بھی ٹھیک نہیں۔ لیکن تھانے دار صاحب، لمحاتی توقف کر کے اس نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا اور یاد دہانی کرانے والے انداز میں بولا، میرا نام نہیں آنا چاہیے، میں خدا کے قہر سے ڈرتا ہوں۔ زاہدہ کا کردار اس کے ساتھ ہے، مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ میں نے کہا نا تمہارا کہیں نام نہیں آئے گا، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، اس سلسلے میں تمہیں بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ تشویش بھرے لہجے میں مستفسر ہوا، لیکن کیا جناب؟ لیکن یہ کہ میں تمہاری طرح اس معاملے سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، مجھے اس معاملے سے بہت کچھ لینا دینا ہے۔ بولا تمہارے بیٹے کے قتل کے الزام میں زیر حراست ہے اور زاہدہ اسی بھولا کی بیوی ہے۔ تم بتا رہے ہو کہ زاہدہ ایک بد کلام اور بد کردار عورت ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ زاہدہ تمہارے بیٹے سے شادی کی خواہاں تھی، جب اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی
تم انتقاماً کچھ بھی سوچ سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، میں اس نقطے کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، بس بات میں گردن ہلاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ مشتاق کی شادی کے بعد اس نے بڑی بکواس کی تھی۔ کس قسم کی بکواس؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ زادہ کا خیال تھا کہ جمیلہ کی وجہ سے اس کی شادی مشتاق سے نہیں ہو سکی۔ نذیر باجوہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، وہ ہر طرف یہ کہتی پھرتی تھی کہ مشتاق بھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر جمیلہ نے اس کے کردار کے حوالے سے گندی باتیں کر کے مشتاق کو بدگمان کر دیا تھا، اس لیے یہ شادی نہ ہو سکی۔ تو کیا واقعی مشتاق بھی زادہ سے شادی کی خواہش رکھتا تھا؟ زادہ جھوٹ بولتی ہے جناب، میرے استفسار کے جواب میں نذیر باجوہ نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، زادہ کا دماغ خراب ہو گیا تھا، شکر ہے اس کی شادی ہو گئی، وہ چک چوراسی سے رخصت ہو کر ککر والی گئی اور ہماری جان چھوٹی۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ زادہ کی جمیلہ سے کیا دشمنی تھی؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ وہ سارا الزام جمیلہ پر کیوں ڈال رہی تھی؟ میں نے عرض کیا نا کہ اپنے مقصد میں ناکامی نے اس کی مت مار دی تھی۔ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایک دو جگہ تو وہ یہ کہتے ہوئے سنی گئی کہ وہ بہت جلد جمیلہ کا گھر اجاڑ کر رکھ دے گی۔ نذیر باجوہ کی زبانی یہ ایک سنگین انکشاف تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تم ان ایک دو افراد کے نام بتا سکتے ہو جن سے زادہ نے جمیلہ کا گھر اجاڑنے کی بات کی تھی؟ نہیں جناب، وہ بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ تو 1 سال پرانی بات ہے اور میرے ذہن میں نہیں کہ وہ کون لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، میں کل بھولا کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ لیتا ہوں، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ میں زادہ کو تھانے بلا کر اس کا انٹرویو بھی کرتا ہوں۔ میرے لیے کیا حکم ہے تھانے دار صاحب؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ مشتاق کی لاش مجھے کب تک مل جائے گی؟ میرا خیال ہے آج دوپہر کے بعد اسپتال سے تمہارے بیٹے کی لاش تھانے پہنچ جائے گی، میں نے امکانی لہجے میں کہا۔ رسمی سی کاغذی کارروائی کے بعد میں مشتاق کی لاش تمہارے حوالے کر دوں گا۔ میں یوسف کو تھانے ہی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ ادھر گھر میں بھی کافی کام پڑے ہیں، مشتاق کے کفن دفن کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو کر چک چوراسی جاؤ، میں نے کہا۔ میں مشتاق کی لاش کو یوسف کے سپرد کر دوں گا۔ نذیر باجوہ کے جانے کے بعد میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ زادہ کے حوالے سے اس نے جو انکشافات کیے تھے وہ موجودہ صورتحال میں بہت اہمیت کے حامل تھے۔ وہ اپنی خواہش میں ناکام ہونے کے بعد جمیلہ اور مقتول مشتاق باجوہ کے لیے اپنے دل و دماغ میں نفرت کا ایک طوفان چھپائے بیٹھی تھی۔ ممکن ہے اسی نے ہوشیار ڈنگر چور کے ذریعے مشتاق کا کام تمام کروا دیا ہو۔ اگر زاہدہ نہیں اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مشتاق کو ٹھکانے لگوایا تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے اپنے شوہر کو قربانی کا بکرا کیوں بنایا؟ اس بات کا کبھی امکان تھا کہ زاہدہ ہی نے بھولا کا یمنی عقیق والا لاکٹ چرا کر قاتل کے حوالے کیا ہوگا تاکہ وہ مذکورہ لاکٹ کو جائے وقوع پر پھینک دے اور اس واردات کا شک بھولا کی طرف چلا جائے، مگر بات وہی تھی کہ وہ اس واردات میں اپنے خامند کو کیوں پھنسانا چاہتی تھی۔ میں جو سوچتا گیا میرے الجھن میں اضافہ ہوتا گیا۔ اسی دوران میں مجھے زاہدہ کی چند ایسی باتیں بھی یاد آئیں جو اس تازہ ترین صورتحال میں اس کی ذات کو شکوک و شبہات کی دبیز چادر میں لپیٹتی دکھائی دیتی تھی۔ میں اسی فیصلے پر پہنچا کہ مجھے زاہدہ کو فوری طور پر تھانے بلا کر اسے کڑی پوچھ تاچھ کرنا چاہیے۔ یہ فیصلہ کرتے ہی میں نے ایک مستعد پولیس اہلکار کو ککر والی کی جانب روانہ کر دیا تاکہ وہ پہلی فرصت میں زاہدہ کو اپنے ساتھ تھانے لے آئے۔ 10 جون دوپہر کے بعد حالات میں اچانک بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اسپتال سے مشتاق باجوہ کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش آئی تو میں نے ضروری کاغذی کارروائی کے بعد لاش کو یوسف باجوہ کے حوالے کر دیا۔ یوسف باجوہ جیسے ہی اپنے بھائی کی لاش لے کر تھانے سے نکلا، بارش شروع ہو گئی۔ آج صبح ہی سے موسم کے تیور بدلے ہوئے دکھائی دیتے تھے، مطلع برآلود تھا اور اب باقاعدہ بارش شروع ہو گئی تھی۔ تاہم اس برسات میں وہ تیزی اور تندی ہرگز نہیں تھی کہ اسے موسلا دھار کے خطاب سے نوازا جاتا۔ کچھ دیر کے بعد زاہدہ کے ماں باپ بھی تھانے پہنچ گئے۔ قاسم اور اس کی بیوی بشیرہ کافی پریشان نظر آتے تھے۔ انہیں یہ خبر مل چکی تھی کہ میں نے ان کے داماد بھولا کو مشتاق باجوہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر رکھا ہے۔ تھانے دار صاحب، اس رات تو بھولا ہمارے گھر میں تھا، قاسم نے بتایا۔ اس نے قتل نہیں کیا۔ میں نے اس لیے آپ دونوں کو تھانے بلایا کہ وقوع کی رات بھولا تمہارے گھر میں تھا، میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، تاکہ یہ تصدیق ہو سکے کہ وہ پوری رات گھر کے اندر ہی موجود رہا تھا یا تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر بھی گیا تھا۔ وہ جی گھر میں ہی تھا، بشیرہ نے اٹک اٹک کر جواب دیا۔ پھر پوچھا، آپ نے کس بنا پر بھولا کو گرفتار کیا ہے؟ میں نے ان دونوں میاں بیوی کو یمنی عقیق والا چاندی کا لاکٹ دکھایا اور اس لاکٹ کے حوالے سے ساری کہانی سنا دی۔ میرے خاموش ہونے پر قاسم نے کہا، جناب یہ زنجیر تو بھولا ہی کی ہے، پر اس نے تو بتایا تھا کہ اس واقعے سے 3-4 دن پہلے یہ لاکٹ کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے بھی یہی کہانی سنائی ہے،
میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کی کہانی کی تصدیق کے لیے میں نے زاہدہ کو تھانے بلایا ہے۔ زاہدہ؟ بشیرہ یک بیک پریشان دکھائی دینے لگی۔ وہ کیا تصدیق کرے گی تھاندار صاحب؟ زاہدہ سے ککر والی میں میری بات ہوئی تھی۔ میں نے کہا اس کی کچھ باتیں بھولا کے بیان سے لگا نہیں کھاتی، بس انہی کے بارے میں اس زاہدہ سے پوچھ گچھ کرنا ہے۔ اب مثلاً کون سی باتیں جناب؟ قاسم نائی نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اس سے تفتیش میں رکاوٹ کھڑی ہو سکتی ہے۔ وہ دونوں الجھن زدہ نظروں سے مجھے تکنے لگے۔ میں نے باری باری ان کے چہروں پر ابھرنے والے تاثرات کا جائزہ لیا اور کہا، تم لوگوں کو یقین ہے کہ وقوع کی پوری رات بھولا تمہارے گھر کے اندر موجود رہا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے بھی گھر سے غائب نہیں ہوا تھا، خصوصاً آدھی رات کے بعد جب مشتاق باجوہ کو قتل کیا گیا تھا؟ جی بالکل نہیں، قاسم نائی نے حتمی لہجے میں کہا۔ وہ ساری رات بھولا نے ہمارے ہی گھر میں گزاری تھی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جا سکتے ہو، میں نے کہا۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں دوبارہ بلا لوں گا۔ کیا ہم بھولا سے 2 باتیں کر سکتے ہیں؟ بشیرہ نے پوچھا۔ نہیں، میں نے قطعی لہجے میں کہا۔ وہ زیر تفتیش ہے اور کسی کو اسے ملنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ بھولا اس وقت تھانے میں موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے کھوجی اللہ رکھا اور سب انسپیکٹر گلداد کے ہمراہ چک 84 بھیجا ہوا تھا۔ قاسم نے پوچھا، کیا ہم اس وقت تک تھانے میں رک سکتے ہیں جب تک زیادہ یہاں نہ پہنچ جائے؟ اصل میں چاہتا ہوں کہ آپ کی پوچھ گچھ کے بعد جب وہ فارغ ہو تو ہم اسے اپنے ساتھ چک 84 لے جائیں۔ بھولا آپ کی حراست میں ہے، زیادہ ادھر کی کروالی میں اکیلی کیا کرے گی؟ اس کی خواہش معقول اور جائز تھی، لہٰذا میں نے اجازت دیتے ہوئے کہا، آپ لوگ باہر برآمدے میں بیٹھ کر اپنی بیٹی کا انتظار کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں میرا شکریہ ادا کر کے کمرے سے نکل گئے۔ تھوڑی دیر میں کھوجی اللہ رکھا بھولا کو لے کر واپس آ گیا۔ میں نے گلداد کو حکم دیا کہ وہ بھولا کو حوالات میں بند کر دے اور کسی کو اس سے ملنے نہ دے۔ پھر میں اللہ رکھا کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں بھائی چاچا، کیا رپورٹ ہے؟ رپورٹ جیسی تھی ویسی ہی ہے سرکار، وہ مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں، اس بارش نے کھرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ لیکن جب تک بارش شروع نہیں ہوئی تھی میں نے کھرے کا اچھا خاصا کام نپٹا لیا تھا، اور میری اس تحقیق کا نتیجہ یہ ہے کہ ننگے پاؤں والے جس شخص کا کھرا میں نے باڑے سے کھیتوں تک نکالا تھا وہ بھولا کا کھرا نہیں ہے۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ بھولا وقوع کی رات نہ تو باڑے کے اندر داخل ہوا اور نہ ہی دیوار پھلانگ کر وہ وہاں سے فرار ہوا تھا؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ مشتاق باجوہ کے قتل میں اس کا ہاتھ نہیں؟ جناب بھولا قاتل ہے یا نہیں یہ پتہ چلانا تو آپ کا کام ہے، وہ مانی خیال سے لہجے میں بولا۔ میں نے تو اپنا کام مکمل کر دیا ہے۔ بھولا وقوع کی رات جائے واردات کی طرف نہیں آیا تھا، میرا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اب تم گھر جا سکتے ہو، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں دوبارہ زحمت دوں گا، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ سرکار، سوکھے شکریہ سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ پر امید نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے اپنا کام پورا کر دیا، لہٰذا مجھے میرا انعام ملنا چاہیے۔ میں نے اپنی جیب ہاتھ میں سے 50 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو یہ رکھ لو اپنا انعام۔ اس نے جلدی سے کرنسی نوٹ کو اپنی جیب میں ٹھوسا اور مجھے زوردار سیلیوٹ کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے میرا بھیجا ہوا بندہ زادہ کو لے کر آ گیا۔ زادہ اکیلی نہیں آئی تھی بلکہ اس کے ساتھ اس کی نند سلمہ اور سلمہ کا شوہر شوکت علی بھی تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی آج صبح ہی اگو گی سے ککر والی آئے تھے تاکہ بھولا کی خبر لے سکیں کہ پولیس نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جب میرے عملے کا بندہ زادہ کے گھر پہنچا تو بھولا کی بہن اور بہنوئی وہاں پہلے سے موجود تھے، لہٰذا یہ دونوں بھی ان کے ہمراہ تھانے آ گئے۔ میں نے زادہ کو اپنے کمرے میں روک کر باقی سب کو باہر نکال دیا۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس نے سوال کیا، بھولا نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے تھانے دار صاحب؟ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو یا اپنی خواہش کا اظہار کر رہی ہو؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ نا جی، میں کیوں ایسا چاہوں گی؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میں تو چاہتی ہوں کہ آپ بھولا کو جلد از جلد رہا کر دیں، اس لیے تم نے بھولا کو گردن تک دلدل میں دھنسا دیا ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تاکہ وہ ساری زندگی جیل کی سنگلا دیواروں کے پیچھے سڑتا رہے۔ میں نے ایسا کیا کیا جی؟ وہ چہرے پر حیرت سجاتے ہوئے بولی، تم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا یہ تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ مجھ سے غلط بیانی کیوں کی؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھانے دار صاحب، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولی۔ کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے ہی کہنے پر بھولا وقوع کی رات ککر والی سے چک 84 گیا تھا؟ جی وہ صبح گیا تھا مگر رات کو وہاں رک گیا تھا، اس نے سادے سے لہجے میں جواب دیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ مشتاق کے قتل سے 3-4 روز پہلے بھولا کا عقیق والا لاکٹ گم ہو گیا تھا؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ جی، اس نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ بھولا نے اس لاکٹ کو پورے گھر میں تلاش کیا تھا اور گھر کے باہر بھی، مگر یہ لاکٹ کہیں مل نہیں سکا تھا۔
تم نے یہ دونوں باتیں مجھ سے کیوں چھپائیں؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، جب میں تمہارے گھر آیا تھا تو تم نے یہ سب مجھے نہیں بتایا تھا۔ آج جناب میں گھبرا گئی تھی۔ وہ جلدی سے بات بناتے ہوئے بولی، یہ باتیں میرے ذہن سے نکل گئی تھیں، لیکن بھولا کی گرفتاری والی بات تو تمہیں اچھی طرح یاد رہی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، ہے؟ میں سمجھی نہیں تھانے دار صاحب۔ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے تکنے لگی۔ جب میں تمہارے گھر سے نکل کر تھانے کی طرف آنے لگا تھا تو یاد ہے تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، تم نے مجھ سے پوچھا تھا تھانے دار صاحب کیا آپ بھولا کو گرفتار کرنے اگوگی نہیں جائیں گے؟ جیسے تمہاری خواہش ہو کہ بھولا جلد از جلد مشتاق باجوہ کے قاتل کی حیثیت سے گرفتار ہو کر جیل چلا جائے۔ میں ایسا کیوں چاہوں گی جی؟ وہ حفقی امیز انداز میں بولی، آپ خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں، اور تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ مقتول کے ساتھ تمہارا دلی تعلق رہا ہے۔ میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، تم مشتاق باجوہ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی تھی۔ بعد میں تم نے جمیلہ کو مورد الزام ٹھہرا کر چک چوراسی میں بہت شور شرابہ کیا تھا، تو آپ کو وہ کہانی پتہ چل چکی ہے۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی، صرف وہی نہیں، مجھے تمہاری ہر کہانی پتہ چل چکی ہے زیادہ۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بھولا تو کیا ساری زندگی کے لیے جیل میں، مگر تم بھی بچنے والی نہیں ہو۔ وہ بے حد ہراساں نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چارہ پھینکنے والے انداز میں کہا، زیادہ اگر تم چاہو تو بھولا کو بچا سکتی ہو۔ میں بھلا کیا کر سکتی ہوں جی؟ وہ بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولی، تم سچ بول کر اپنی مشکلات کو بڑی حد تک کم کر سکتی ہو۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، بس مجھے اتنا بتا دو کہ بھولا کا لاکٹ اس کی گردن سے غائب ہو کر مشتاق باجوہ کے باڑے میں کیسے پہنچ گیا۔ مجھے کیا پتا جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولی، آپ خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ دیکھو زیادہ، تم مجھے سختی کے لیے مجبور کر رہی ہو۔ میں نے بے رحمی سے کہا، تم تصور بھی نہیں کر سکتی ہو کہ تمہاری زبان کھلوانے کے لیے میں کون کون سے گرا آزما سکتا ہوں۔ وہ ذرا سیما انداز میں ادھر ادھر تکنے لگی۔ میں نے زاہدہ کو مزید خوفزدہ کرنے کے لیے ایک کانسٹیبل کو بلا کر اس کے کان میں خصوصی ہدایات دی، پھر وہ آواز بلند کہا، اس کو تفتیشی کمرے میں لے جاؤ اور آدھے گھنٹے کے اندر مجھے رزلٹ چاہیے۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی ملک صاحب، وہ مانی خیز انداز میں بولا، فکر نہ کریں، یہ آدھے گھنٹے سے پہلے ہی زبان کھول دے گی۔ آپ نے جو طریقہ بتایا نا، اسے جھیلنا اس بیچاری کے بس کی بات نہیں۔ زیادہ کانسٹیبل کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی، لیکن جب میں نے دبکا مارا تو وہ بادل نخواستہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کانسٹیبل کو آدھے گھنٹے کی مہلت دی تھی، لیکن وہ 10 منٹ کے بعد ہی زاہدہ کو لے کر دوبارہ میرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم نے میری ہدایت پر عمل نہیں کیا؟ پھر میں نے زاہدہ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہ خوفزدہ دکھائی دی۔ کانسٹیبل نے جواب دیا، ملک صاحب، میں آپ کا بتایا ہوا فارمولہ آزمانے ہی والا تھا کہ چوہوں والے پنجرے کو دیکھ کر یہ ڈر گئی اور دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے التجا کی کہ اگر میں اس کی زبان کھلوانے کے لیے یہ طریقہ اختیار نہ کروں تو یہ سچ بتانے کو تیار ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں اس کا انٹرویو کر لیتا ہوں۔ کانسٹیبل کے جانے کے بعد میں نے زاہدہ کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ میز کی دوسری جانب کرسی پر بیٹھ کی تو میں نے کہا، تم نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ذرا تصور کرو، اگر کانسٹیبل تمہاری شلوار کے پانچوں میں چوہے داخل کر کے ان پانچوں کو رسی سے باندھ دیتا تو پھر تمہارا کیا حشر ہوتا؟ وہ ایک ججری لینے کے بعد سراسیما لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، اسی لیے میں نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سچ کیا ہے بتاؤ؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے یقین ہے کہ بھولا ہی نے مشتاق باجوہ کو قتل کیا ہے۔ زیادہ کے انکشاف نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، گویا اسے اپنے شوہر کے قاتل ہونے پر ذرا سا بھی شبہ نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے زاہدہ پر نفسیاتی دباؤ بڑھانے کے لیے اس کے شوہر کو سزائے موت یا عمر قید ہونے کی باتیں کی تھی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک مجھے اس کے خلاف کوئی ایسا ٹھوس ثبوت نہیں ملا تھا جس کی بنیاد پر میں اسے قاتل ٹھہرا سکتا۔ تم بڑے وثوق کے ساتھ بھولا کے قاتل ہونے کی بات کر رہی ہو۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اس بات کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اس نے کئی مرتبہ مشتاق کو جان سے مارنے کی بات کی تھی، اس نے بتایا، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ وہ ایسا کر بھی گزرے گا۔ اس کی وجہ؟ میں نے تھوڑا آگے جھکتے ہوئے سوال کیا۔ بھولا مشتاق باجوہ کی جان کیوں لینا چاہتا تھا؟ اسے شک تھا کہ میرے مشتاق باجوہ کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، میرا مطلب ہے شادی سے پہلے۔ زاہدہ نے گردن جھکا کر جواب دیا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں مشتاق سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ تم نے بھولا کا شک دور کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے استفسار کیا۔ بہت کوشش کی تھی جناب، وہ بے چارگی سے بولی۔ بڑی سے بڑی قسم کھا کر میں نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے اگر ایک بار کسی کے دل میں شک بیٹھ جائے تو پھر اس کا نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن کہو۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس بیماری کا علاج نہیں ہے، سنا ہے؟ شک اور وہم کو دور کرنے کا کوئی نسخہ حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ آئندہ 10 منٹ میں زیادہ نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی کے بعد جب بھولا کو یہ پتا چلا کہ وہ مشتاق باجوہ سے شادی کی خواہش مند تھی تو کس طرح بھولا نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ پھر آئے دن وہ کوئی نہ کوئی نئی بات نکال کر زیادہ کی بے عزتی کرتا رہتا تھا۔ اس حوالے سے کئی بار زیادہ کو زد و کوب بھی کر چکا تھا، اور ایسا جب بھی ہوتا بھولا خطرناک انداز میں مشتاق باجوہ کو
قتل کرنے کی بات کرتا تھا۔ ان لمحات میں وہ کسی خونی درندے کی مانند نظر آتا تھا۔ زیادہ کی کہانی بھولا کے مجرم ہونے کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ اگر اس نے کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا تو پھر مجھے بھولا کے ساتھ سختی کا رویہ بنانے کی ضرورت تھی۔ اس وقت رات ہو چلی تھی، لہٰذا میں نے زیادہ کو جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، تمہارے ماں باپ باہر برآمدے میں بیٹھے ہیں، تم ان کے ساتھ چک 84 ہی چلی جاؤ۔ کیکر والی میں اب تمہارا کون ہے جو وہاں جاؤ گی؟ جی میں یہاں سے اپنے مائکے ہی جاؤں گی، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ایک بات کا خیال رکھنا زیادہ، میں نے تاکیدی انداز میں کہا، جب تک یہ کیس سیدھے راستے پر نہیں آ جاتا تم چک 84 سے باہر کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں آج رات بھولا کو کڑی تفتیش سے گزاروں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے جرم کا اقرار کر لے گا۔ بصورت دیگر میں کل صبح اسے عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ بھی لینے والا ہوں۔ اگر اس نے زبان نہ کھولی تو پھر مجھے گواہی کے لیے تمہیں چک 84 سے بلوانا پڑے گا۔ میں نے کہاں جانا ہے جی؟ وہ نقاہت بھرے لہجے میں بولی۔ میں چک 84 ہی میں رہوں گی۔ جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ زہدہ اپنے والدین کے ساتھ تھانے سے رخصت ہو چکی ہے تو میں نے سلمہ اور شوکت علی کو بھی رخصت کر کے بھولا کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس بات کا میں نے خیال رکھا تھا کہ بھولا کی بہن اور بہنوئی کو اس سے مختصر بات چیت کا موقع دے دوں تاکہ ان کی پریشانی میں کسی حد تک کمی واقع ہو جائے۔ میں نے جب بھولا کو بتایا کہ زہدہ نے اس کے خلاف بیان دیا ہے تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس دوران میں وہ زہدہ کو غلیظ گالیاں بھی دے رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے شانت کیا تو اس نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت مجھے اس کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ کون؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تمہارے خلاف ایسی سازش کون کر سکتا ہے؟ یہ تو مجھے پتا نہیں تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن زہدہ نے جو میرے خلاف آپ کو الٹا سیدھا بتایا ہے اس سے میرا شک اسی کی طرف جا رہا ہے۔ بہت خوب، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام رکھ کر مجھے الجھانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن تم دونوں کو یہ نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سچویشن میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کیا، قتل کے اکثر مجرم جب پوری طرح قانون کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو وہ اسی قسم کے بیان دیتے ہیں کہ انہیں کسی گہری سازش کے تحت اس مقدمے میں ملوث کیا گیا ہے۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، ایک ٹوک رحم طلب نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا، بھولا میں تمہیں بس ایک رات کی مہلت دے سکتا ہوں۔ کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ سچ بولو گے یا جھوٹ پر ہی ڈٹے رہنا ہے تمہیں۔ پھر میں بھولا کو شبینہ ڈیوٹی والے کے حوالدار کے حوالے کر کے اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ میں نے حوالدار کو ہدایت کر دی تھی کہ آج کی رات ملزم صرف نفسیاتی حربے ہی آزمانا ہے، اس کے بدن کو ٹچ نہیں کرنا۔ اگلا دن بڑا ہنگامہ پرور اور نتیجہ خیز ثابت ہوا۔ ہنگامہ پرور اس لیے کہ اس روز اس طرح پے در پے واقعات پیش آئے کہ ایک لمحے کی بھی فرصت نہ ملی، اور نتیجہ خیز ان معنوں میں کہ مشتاق باجوہ کے قتل کا معمہ حل ہو گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ زہدہ کے ماں باپ روتے دھوتے تھانے پہنچ گئے۔ میں نے فوراً انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ وہ بہت پریشان اور بوکھلائے ہوئے تھے۔ میں نے باری باری ان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا ہوا ہے؟ تھانے دار صاحب، ہم برباد ہو گئے، قاسم نے فریادی لہجے میں کہا۔ وہ نامراد ہماری زہدہ کو لے گیا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میں نے پوچھا، کون نامراد؟ جبرو، اس نے بتایا۔ یہ جبرو کون ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے دریافت کیا۔ جبرو بہت خطرناک بندہ ہے تھانے دار صاحب، بشیرہ نے روتے ہوئے بتایا۔ چوری، ڈکیتی، گنڈا گردی اس کا کام ہے۔ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے زہدہ کو اٹھا کر لے گیا، ہم تو لٹ گئے، تباہ ہو گئے۔ یہ کیسا اندھیر مچ گیا تھانے دار صاحب، قاسم نے گلوگیر آواز میں کہا۔ اب تو کسی شریف آدمی کی عزت بھی محفوظ نہیں رہی۔ میں نے جبرو بدماش کا نام سنا ہوا تھا، لیکن آج تک اس سے میرا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ میں جب سے اس تھانے میں تعینات تھا، میرے تھانے کی حدود میں جبرو نے کوئی واردات نہیں کی تھی، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جبرو زہدہ کو کیوں اٹھا کر لے گیا تھا۔ جب یہی سوال میں نے قاسم سے پوچھا تو بشیرہ جلدی سے بولی، پتہ نہیں جناب، ہماری ڈاکوؤں اور لفنگوں سے کوئی دوستی ہے اور نہ دشمنی۔ کوئی بدماش کسی عورت کو خواہ اٹھا کر نہیں لے جاتا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، مجھے تو دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، سچ بتائیں حقیقت کیا ہے؟ ہاں بھی کیسی باتیں کرتے ہیں سرکار، قاسم نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ ایک تو ہماری بچی اغوا ہو گئی، الٹا آپ ہم پر ہی شک کر رہے ہیں۔ یہ تو سراسر زیادتی کی بات ہے جناب۔ کمی اور زیادتی کا فیصلہ تو بعد میں کریں گے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ پہلے مجھے بتاؤ زہدہ کے اغوا والا واقعہ کب پیش آیا؟ آج صبح جناب، اس نے جواب دیا۔ ابھی ہلکا ہلکا اندھیرا تھا کہ وہ بدبخت میری زہدہ کو اٹھا لے گیا۔ وہ اکیلا ہی تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ، بشیرہ نے بتایا۔ اس نے مجھے اور زہدہ کے باپ کو بندوق کے نشانے پر رکھا اور زہدہ کو کندھے پر ڈال کر لے گیا۔ اس واقعے کا کوئی گواہ؟ میں نے باری باری دونوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اس وقت موقع پر اور کون موجود تھا؟ اس وقت موقع پر کوئی بھی نہیں تھا تھانے دار صاحب، قاسم نے جواب دیا۔ پھر جب ہم نے رونا دھونا شروع کیا تو آس پڑوس کے لوگ ہمارے گھر میں جمع ہو گئے اور اب ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں۔ جبرو زہدہ کو لے کر کس طرف گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی پتہ نہیں جی،
بشیرہ ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے بولی۔ اس نے جب بندوق ہم پر تانی تو ہماری جان ہی نکل گئی تھی۔ پھر اس نے جاتے وقت خطرناک انداز میں یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر ہم نے اس کے پیچھے آنے کی کوشش کی تو پہلے وہ زیادہ کو گولی مارے گا، اس کے بعد ہمیں بھی بھون کر رکھ دے گا۔ قاسم نے بے چارگی سے بتایا۔ ہم اس کی دھمکی سے ڈر گئے تھے، اس لیے ہم نے یہ دیکھنے کی ہمت نہیں کی کہ وہ کمینہ کس طرف گیا ہے۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے قاسم سے پوچھا، میری معلومات کے مطابق جبرو چک 84 ہی کا رہنے والا تھا۔ وہ اپنی پنڈ کی کسی عورت کو بلا وجہ اٹھا کر نہیں لے جا سکتا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، زادہ کے اغوا کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ کوئی کہانی نہیں ہے جی، بشیرہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ چوروں ڈاکوں کی نیت کا کیا بھروسہ؟ یہ مردود تو کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک جبرو کے چک 84 میں رہنے کی بات ہے تو کافی عرصے پہلے جبرو چک 84 چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا تھا، ہمیں نہیں پتا وہ اب کہاں رہتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بشیرہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا اس بات کا میں اندازہ نہ لگا سکا، لہٰذا میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، تم نے بتایا کہ کافی عرصہ پہلے جبرو چک 84 چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا تھا، کتنا عرصہ پہلے؟ یہ تو اب مجھے یاد نہیں، وہ اکتاہٹ امیز لہجے میں بولی۔ جناب، ایک تو ہماری بچی اغوا ہو گئی، الٹا آپ ہم سے ہی تفتیش کر رہے ہیں۔ یہ تفتیش تمہاری بیٹی کو بازیاب کرنے کے لیے بہت ضروری ہے بشیرہ، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مجھے بتاؤ، جبرو نے زادہ کی شادی سے پہلے چک 84 چھوڑ دیا تھا یا بعد میں وہ وہاں سے گیا تھا؟ جی وہ زادہ کی شادی کے بعد چک 84 سے گیا تھا، قاسم نے بتایا۔ پر تھانے دار صاحب، یہ باتیں تو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، ابھی آپ زادہ کو واپس لانے کی کوئی سبیل کریں، میں نے مانی خیز لہجے میں کہا۔ پھر بشیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، بی بی تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جا کر بیٹھو۔ بشیرہ نے سوالیہ نظر سے اپنے خاوند کو دیکھا، پھر بادل نخواستہ وہ میرے کمرے سے نکل گئی۔ میں نے قاسم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، دیکھو قاسم، تم مجھے ایک معقول انسان دکھائی دیتے ہو، کیا میں امید رکھوں کہ جو کچھ تم سے پوچھوں اس کا سچا اور کھرا جواب دو گے؟ جی، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، پوچھیں جی۔ تمہارا داماد اسلم عرف بھولا اس وقت مشتاق باجوہ کے قتل کے الزام حوالات میں بند ہے۔ میرے پاس ایسے ٹھوس ثبوت موجود ہیں جو بھولا کو پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتے ہیں۔ زادہ نے بھی کل باشگاف الفاظ میں بھولا کے خلاف گواہی دی ہے اور آج صبح زادہ کو بھی جبرو اٹھا کر لے گیا ہے۔ باقی وجہ تم اور تمہاری گھر والی بشیرہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم دونوں کی باقی ماندہ زندگی بھی جیل کی دیواروں کے پیچھے گزرے؟ نہیں جناب، وہ سر کو نفی میں حرکت دیتے ہوئے بولا، ہم نے ایسا کون سا جرم کیا ہے کہ آپ ہمیں جیل بھجوا دیں گے؟ تمہارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ تم قانون سے تعاون نہیں کر رہے ہو، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ زادہ اور جبرو کے معاملے میں تم مجھ سے بہت کچھ چھپا رہے ہو۔ بات کرنے کے دوران میں مسلسل اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ میرے دو ٹوک انداز نے اسے بے چین کر دیا، وہ ہراساں نظر سے ادھر ادھر تکنے لگا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہوئی کہ وہ اب ایک چوٹ ایک کاری ضرب کی مارتا۔ اسے گہرے تذبذب میں گرفتار دیکھ کر میں نے کاری ضرب لگاتے ہوئے کہا، میں یہ نہیں مان سکتا کہ جبرو کو کسی پاگل کتے نے کاٹا تھا جو وہ خواہ مخواہ تمہاری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا۔ بتاؤ، زادہ اور جبرو کے بیچ کا کیا معاملہ تھا؟ قاسم کے چہرے پر بے بسی اور ندامت کے ملے جلے تاثرات نمودار ہوئے، پھر اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور روحانسی آواز میں اس نے مجھے بتایا، تھانے دار صاحب، جبرو ہاتھ دھو کر میری زادہ کے پیچھے پڑ گیا تھا، وہ زادہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آپ ہی بتائیں، ایک لٹیرے سے میں کس طرح اپنی بیٹی کو بیاہ دیتا؟ زادہ مشتاق باجوہ کو پسند کرتی تھی، لیکن نذیر باجوہ نے ہمیں کمزات کا تانا دے کر اس رشتے سے انکار کر دیا۔ آپ ایک مجبور باپ کی مجبوریوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ زادہ کی شادی کے بعد ہم لوگوں نے سکھ کی سانس لی تھی، لیکن جبرو نے ہمیں ایک نئی مصیبت میں ڈال دیا۔ جب تم نے زادہ کے رشتے سے انکار کیا تو اس پر جبرو نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ میں نے اپنائیت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں جناب، بس وہ چپ چاپ پنڈ سے چلا گیا تھا۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس بدماش سے ہماری جان چھوٹ گئی، لیکن ہمیں کیا پتا تھا اس کی خاموشی کے پیچھے کوئی طوفان چھپا ہوا ہے اور وہ ایک دن یوں زادہ کو گھر سے اٹھا لے جائے گا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ قاسم نے دروغگوئی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، اس کے لہجے اور چہرے کے تاثرات سے سچائی جھلکتی تھی۔ میں نے ہمدردی بھرے انداز میں کہا، قاسم تم اپنی بیوی کے ساتھ گھر چلے جاؤ، میں بہت جلد تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ نکالوں گا، کیونکہ وہ بھولا والے معاملے میں ایک گواہ بھی ہے۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ میں نے زادہ کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور اس سے تفصیلی بات بھی کی تھی۔ وہ ایک پرکشش عورت تھی، اس کے حسن میں ایک عجیب سی مقناطیسی جاذبیت پائی جاتی تھی۔ اگر جبرو بدماش اس پر مر مٹا تھا تو اس میں اچنبھے والی کوئی بات نہیں تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ زادہ کو جبرو نے اغوا کیا تھا یا وہ خود اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی تھی۔ گزشتہ روز زادہ نے مجھے بھولا کے حوالے سے جو کہانی سنائی تھی، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بھولا کے ساتھ بہت ہی مجبوری کی حالت میں رہ رہی تھی۔ ان واقعات میں حقیقت کا کیا تناسب تھا، یہ تو اسی وقت پتہ چل سکتا تھا جب میں زادہ کو بازیاب کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اسی روز دوپہر میں نے جبرو کی تلاش اور گرفتاری کے لیے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دیں
اور انہیں ارد گرد کے گاؤں دیہات کی جانب روانہ کر دیا۔ علاوہ ازیں میں نے ان علاقوں کے تمام مخبروں کو بھی ریڈ الرٹ کر دیا۔ اس دن میں نے بھولا کو عدالت میں پیش کر کے اس کا 7 روز کا ریمانڈ بھی حاصل کر لیا۔ دوران ریمانڈ میں نے اسلم عرف بھولا کو مختلف ٹرائل سے گزارا، مگر مجھے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ وہ کسی بھی صورت مشتاق باجوہ کی جان لینے کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ بار بار اس بات پر زور دے رہا تھا کہ قتل کے مقدمے میں اسے کسی گہری سازش کے تحت پھنسایا گیا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے زہدہ پر اپنے شک کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن اب زہدہ منظر سے غائب ہو چکی تھی۔ اب مجھے یہ بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ بھولا شاید بے گناہ ہی ہے، مگر زہدہ کی واپسی سے پہلے میں اسے رہا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ابھی تک مشتاق باجوہ کے قتل کا معاملہ ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ یہ چھاپہ مار ٹیموں کو روانہ کرنے کے 3 دن بعد کی بات ہے کہ ایک ہوشیار مخبر نے موزہ کوٹ گھمن میں مجھے جبرو بدماش کی موجودگی کی اطلاع دی۔ کوٹ گھمن چک 84 کے شمال میں واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ دونوں گاؤں کے بیچ لگ بھگ 8 میل کا فاصلہ تھا۔ میرے مخبر کے مطابق جبرو کوٹ گھمن کے باہر کھیتوں میں بنے ہوئے ایک ڈیرے میں دیکھا گیا تھا۔ میں نے اپنے عملے کے مستعد کانسٹیبلز کی ایک ٹیم بنائی اور سر شام جبرو کی سرکوبی کے لیے کوٹ گھمن کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم سب سادہ لباس میں تھے۔ اگر جبرو اس ڈیرے میں چھپا بیٹھا تھا تو یقیناً زہدہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوگی۔ میں نے اطلاع لانے والے مخبر سے یہی سوال کیا۔ جبرو چک 84 سے ایک عورت کو اغوا کر کے لے گیا تھا، کیا زہدہ نامی وہ عورت بھی کہیں دکھائی دی ہے؟ مذکورہ مخبر کا نام عارف تھا اور وہ بھی اس وقت ہماری ٹیم کا حصہ ہی تھا۔ اس نے جواب دیا، نہیں ملک صاحب، وہ عورت اس کے ساتھ نظر نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے اس نے زہدہ کو ڈیرے کے اندر کہیں چھپا رکھا ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ جب ہم کوٹ گھمن کی حدود میں داخل ہوئے تو اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ میں نے خاص طور پر رات کی تاریکی میں اس مشن کو ترتیب دیا تھا تاکہ جبرو کو پولیس کی کارروائی کی سن گن نہ مل سکے۔ مجھے امید تھی کہ جبرو میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکے گا۔ کوٹ گھمن ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، لہٰذا اس کی آبادی بھی بہت کم تھی۔ جبرو اگر فرار ہونے کی کوشش بھی کرتا تو فوراً ہماری نظر میں آ جاتا۔ میں نے اپنے ساتھ آنے والے مستعد کانسٹیبلز کو حکم دیا کہ وہ تھوڑا فاصلہ رکھ کر ڈیرے کے چاروں طرف پھیل جائیں۔ پھر میں نے عارف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم میرے ساتھ آؤ۔ آپ کا ارادہ کیا ملک صاحب؟ عارف نے متذبذب لہجے میں دریافت کیا۔ عارف پولیس ڈپارٹمنٹ کا باقاعدہ ملازم نہیں تھا۔ میں نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، پتر، میرا ارادہ تو بہت نیک ہے۔ اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو پھر ادھر ہی رک جاؤ، میں اکیلا ہی جبرو سے نپٹ لیتا ہوں۔ نہیں جناب، ڈر والی کوئی بات نہیں، وہ سینہ پھلاتے ہوئے ہاتھ سے مضبوط لہجے میں بولا، اس نیک کام میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ مذکورہ ڈیرہ نیچی چھتوں والے 2 کمروں اور ایک وسیع اور عریض صحن پر مشتمل تھا۔ موسم کی مناسبت سے جبرو اور زہدہ کی 4 پہیہ صحن میں ہونا چاہیے تھی، لیکن سچویشن کا تقاضا یہ تھا کہ وہ کسی کمرے کے اندر پناہ گزیں ہوں گے۔ ہم دونوں باڑے کی نیچی دیوار کو بآہستگی پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ چند جانور ایک دیوار کے ساتھ بندھے دکھائی دیے، تاہم صحن میں کسی ذی روح کا بستر لگا نظر نہ آیا۔ ہم دبے قدموں بڑھتے ہوئے ان کمروں کی جانب پہنچ گئے جن میں سے ایک کا دروازہ بند اور دوسرے کا ادھ کھلا تھا۔ بند دروازے کی کنڈی باہر سے بند تھی۔ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ جبرو مغوی زاہدہ کے ساتھ ادھ کھلے دروازے والے کمرے کے اندر موجود ہوگا۔ مذکورہ ڈیرہ جانوروں کی موجودگی کے باعث اپنے آباد ہونے کا اعلان کرتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈیرے کی دیکھ ریکھ کے لیے وہاں کوئی بندہ بشر بھی ضرور رہتا ہوگا، اور اسی بندے کے تعاون سے جبرو نے وہاں پناہ لی ہوگی۔ یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی تھی کہ مذکورہ بندہ اس وقت جبرو کے ہمراہ تھا یا نہیں۔ میں نے ادھ کھلے دروازے کی اوٹ میں رہتے ہوئے عارف سے کہا، تم گھوم کر دبے قدموں بند دروازے تک پہنچو اور پھر اس دروازے پر دستک دو۔ بند دروازے پر دستک کیوں جی؟ اس نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ چند لمحے بعد تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ تم سے جو کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ بات کے اختتام پر میں نے اپنا سربس پسٹل نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اوکے سر۔ عارف بے چو چرا میرے حکم کی تعمیل کے لیے آگے بڑھ گیا تھا۔ میں پستول تھامے ریڈ الرٹ تھا۔ پہلی دستک کے جواب میں کھلے دروازے والے کمرے میں خسر پسر کی آواز ابھری، جیسے 2 افراد آپس میں خفیہ مشاورت کر رہے ہوں۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ کچھ بھی میرے پلے نہ پڑ سکا۔ دوسری دستک پر کمرے کے اندر چلتے ہوئے قدموں کی مخصوص صدا ابھری، پھر یہ آواز دروازے کی سمت بڑھتی سنائی دی۔ میں سانس روک کر کمرے سے کسی کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اگلے لمحے ایک دبلا پتلا اور قداور شخص دروازے سے نمودار ہوا اور بند کمرے والے دروازے کی طرف رخ کر کے غسیلے لہجے میں مستفسر ہوا، کون ہے؟ میں اس غسیلے لم ڈھینگ کی پشت پر تھا۔ میں بجلی کی سرعت سے حرکت میں آیا اور میں نے سرکاری بوٹ کی مدد سے اس لمبو کی تشریف پر ایک زوردار کک رسید کی اور غضبناک لہجے میں کہا، کون نہیں تمہارا باپ آیا؟ تھانے دار ملک صفدر حیات۔ وہ اپنے بدن کے حیادار حصے پر لات کھانے کے بعد منہ کے بل زمین پر گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کو سمجھ پاتا، میں پسٹل بدست اس کے سر پر پہنچ گیا۔
پھر میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں حکم دیا، ہینڈز اپ جبرو، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ میں جبرو نہیں، جھیلا ہوں سرکار۔ لم ڈھینگ منت ریز لہجے میں گڑ گڑایا تو میں چونک اٹھا۔ تم جیلا نیلا پیلا جو بھی ہو، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، میں نے تحکمانہ انداز برقرار رکھتے ہوئے کہا، اور ہاں اگر کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی نا تو 6 کی 6 گولیاں تمہارے بھیجے میں اتار دوں گا۔ وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تب مجھے اس کا چہرہ دیکھنے کا موقع ملا۔ اس کا قد تو جبرو ایسا ہی تھا، تاہم وہ جبرو نہیں تھا۔ میں نے اسے پستول کے نشانے پر رکھتے ہوئے پوچھا، جبرو کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، فضا میں دھپ کی آواز ابھری جیسے کوئی بلندی سے نیچے کودا ہو۔ مذکورہ آواز اس کمرے کے عقبی حصے سے سنائی دی تھی جہاں سے وہ لمبو برآمد ہوا تھا۔ میں نے بجلی کسی صورت سے جیلا کو الٹی ہتکڑی لگا کر عارف کے حوالے کیا اور سمت دوڑ لگا دی جدھر سے دھپ کی آواز سنائی دی تھی۔ اغلب امکان یہی تھا کہ جبرو نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی ہوگی۔ حفظ متقدم کے طور پر میں نے اپنے سادہ لباس جوانوں کو الرٹ کرنے کے لیے وسل بھی بجا دی۔ وسل کی مخصوص آواز نے تاریک رات کے سناٹے میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ میں دیوار پھلانگ کر جب ڈیرے کے عقبی حصے میں پہنچا تو ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ مذکورہ کمرے کی کھڑکی کے دونوں پٹ وا تھے، یقیناً جبرو اس کھڑکی کے راستے فرار ہوا تھا۔ پھر جلد ہی وہ میری نگاہ میں آ گیا۔ وہ بڑی تیز رفتاری سے کھیتوں کی جانب جا رہا تھا۔ میں نے ایک ہوائی فائر کیا اور گرج دار آواز میں کہا، رک جاؤ جبرو ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ میری دھمکی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور اس نے دوڑنا جاری رکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ سادہ لباس پولیس اہلکاروں کے نرگے میں تھا۔ پھر میں بھی اس کے سر پر پہنچ گیا۔ چاقو چوبند جوانوں نے اسے لاتوں مکوں پر رکھ لیا اور چند لمحوں میں میلے کپڑوں کے مانند اسے دھو ڈالا۔ میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اسے ڈیرے پر لے چلو۔ چند سیکنڈ کے بعد ہم سب مذکورہ ڈیرے پر تھے۔ اس دوران میں جبرو کی خاطر تواضع کرنے کے علاوہ اسے ہتھکڑی بھی پہنا دی گئی تھی اور میں نے ٹارچ جلا کر اس کمرے کا جائزہ لیا جہاں سے جبرو فرار ہوا تھا۔ 3 جوانوں کو میں نے ڈیرے کی تلاشی لینے کا حکم دیا، پھر جبرو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے جبرو کے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے پوچھا، زاہدہ کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ نہیں ہے جی، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ پھر کس کے ساتھ ہے وہ؟ میں نے دھاڑ سے مشابہ آواز میں استفسار کیا۔ چک 84 سے 3 دن پہلے تو تم ہی اسے اٹھا کر لائے تھے۔ وہ جی، اس کی آواز بھرا گئی۔ زیادہ جھوک فرید ہی میں ختم ہو گئی تھی۔ جھوک فرید چک 84 سے 6 میل کے فاصلے پر مشرق میں واقع گاؤں تھا۔ میں نے جبرو کے دوسرے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور سوال کیا، تم جھوک فرید میں اپنی ماں کی شادی اٹینڈ کرنے گئے تھے اور وہ ختم کیسے ہو گئی؟ جناب آپ مجھے جیل بھجوا دیں، مجھ سے خطا ہو گئی زاہدہ کو اٹھا لانے کی، وہ منت ریز لہجے میں بولا۔ زاہدہ کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ جیل تو میں تمہیں بھجواؤں گا اور بڑا ٹھیک ٹھاک بھجواؤں گا، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، لیکن پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ زاہدہ کی موت کیسے واقع ہو گئی؟ سرکار، وہ ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگا، یہ سچ ہے کہ میں زاہدہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جب اس کے باپ نے میرا رشتہ ٹھکرایا تو میں دل برداشتہ ہو کر چک 84 ہی سے چلا گیا تھا، لیکن میں زاہدہ کے حالات سے ہمیشہ باخبر رہا تھا، اور جب میرے علم میں یہ بات آئی کہ زاہدہ کا گھر والا بھولا اسے مشتاق باجوہ کے حوالے سے تانے دیتا ہے، اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کرتا ہے، تو مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر زاہدہ سے ملنے ککر والی پہنچ گیا۔ میں نے زاہدہ سے کیسے ملاقات کی، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ مختصراً آپ یوں سمجھ لے کہ میں زاہدہ کو اپنی محبت کا یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ زاہدہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اگر میں اس کا ایک کام کر دوں تو وہ مجھ سے شادی کر لے گی۔ کون سا کام؟ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا تو میں نے سوال داغ دیا۔ 2 مردوں نے زاہدہ کا بہت دل دکھایا تھا، وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ایک مشتاق باجوہ نے اس کا رشتہ مسترد کر کے اور دوسرے بھولا نے اس کے کردار پر شک کر کے۔ زاہدہ نے مجھ سے کہا کہ اگر میں ان دونوں سے بھیانک انتقام لوں تو اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر وہ مجھ سے شادی کر لے گی، لہٰذا تم نے مشتاق باجوہ کو اس طرح موت کے گھاٹ اتارا کہ اس کے قتل کا شبہ بھولا پر جائے۔ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ بھولا کا عقیق والا لاکٹ زاہدہ ہی نے تمہیں فراہم کیا ہوگا؟ جی۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بولا، بس میری قسمت ہی خراب ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی میں زاہدہ کو حاصل نہ کر سکا، وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گئی۔ بات کے اختتام پر اس کی آواز رند گئی۔ مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا اور میں نے خونخوار لہجے میں دریافت کیا، اب یہ بھی بتا دو کہ جھوک فرید میں زاہدہ کے ساتھ کون سا جان لیوا واقعہ پیش آیا تھا؟ زاہدہ کا اغوا ہم دونوں کی پلاننگ کے عین مطابق ہوا تھا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم جلد از جلد کسی دور دراز ضلع کی جانب نکل جائیں گے۔ جب ہم جھوک فرید کے قریب سے گزرے تو زاہدہ کو رفع حاجت کے لیے رکنا پڑا اور بس یہیں پر قسمت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ زاہدہ رفع حاجت کے لیے کھیت کے اندر گئی اور وہاں ایک موذی ناک نے اسے ڈس لیا۔ اس کی چیخ سن کر جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ جان کنی کے عالم میں تھی۔ اس وقت اندھیرا چھٹ رہا تھا اور ہلکا ہلکا اجالا نمودار ہونے لگا تھا۔ وہ ناک بہت ہی زہریلا تھا۔ چند ہی لمحوں میں زاہدہ دوسری دنیا میں پہنچ گئی۔ بات کے اختتام پر اس کے ہونٹوں سے ایک سسکاری برآمد ہوئی۔ اس سسکاری میں درد
کرب، افسوس اور ندامت سب کچھ شامل تھا۔ اس کے بعد مجھے زاہدہ کی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ وہ افسردہ لہجے میں بولا، میں اس کی لاش کو اٹھائے نہیں پھر سکتا تھا، لہٰذا… وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا تو میں نے اضطراری انداز میں استفسار کیا، تم نے زاہدہ کی لاش کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اس کی لاش کو بڑی نہر میں بہا دیا، اس نے بتایا۔ موزہ جھوک فرید کے نزدیک سے ایک بڑی نہر گزرتی تھی جو ان دنوں کناروں تک بھری ہوئی بہہ رہی تھی۔ جھوک فرید کے آگے میلوں دور تک کوئی گاؤں دیہات واقع نہیں تھا، اسی لیے ابھی تک لاش کی دریافت یا بازیافت کی کوئی اطلاع منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ زاہدہ کا منصوبہ اپنی جگہ مکمل تھا۔ اس نے جبرو کے تعاون سے بیک وقت 2 مردوں مشتاق باجوہ اور اسلم عرف بھولا سے انتقام لے لیا تھا، تاہم اپنی کامیابی کا جشن منانے کے لیے قدرت نے اسے موقع نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے انجام واقعی تک پہنچ گئی تھی۔ یہ فتنہ سامان عورت اپنے ساتھ کئی لوگوں کا کباڑہ کر گئی تھی۔ میں جبرو بدماش اور اس کی معاونت کرنے والے جیلا کو گرفتار کر کے تھانے لے آیا۔ جمیل عرف جیلا سے جبرو کی یاد اللہ تھی، جبھی اس نے جبرو کو اس ڈیرے پر پناہ دی تھی۔ اس رات میرے تھانے کے حوالات میں جبرو اور جیلا کی خوب آؤ بھگت کی گئی۔ اگلی صبح میں نے جیلا اور بھولا کو رہا کر دیا۔ جبرو چونکہ مشتاق باجوہ کے قتل کا اقرار کر چکا تھا، لہٰذا اقبال جرم کے بعد اس کے ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس کے خلاف مضبوط قسم کا چالان تیار کیا، اسے حوالہ عدالت کر دیا۔ چند پیشیوں کے بعد عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ نذیر باجوہ نے اس موقع پر زاہدہ کے حوالے سے ان خیالات کا اظہار کیا تھا۔ تھانے دار صاحب، وہ کیا کہتے ہیں، اصل سے خطا نہیں اور کم نسل سے وفا نہیں۔ زاہدہ ذات کے لحاظ سے ایک نائی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ نائی، موچی، دھوبی اور اسی سطح کے دیگر پیشوں کو کمزاد سمجھ کر ان سے نسلی امتیاز برتا جاتا ہے اور انہیں کمی کمین کہا جاتا ہے۔ نذیر باجوہ اور اسی سوچ کے حامل دوسرے افراد کی رائے اپنی جگہ، مگر میرا نظریہ اپنی جگہ اٹل تھا۔ تاہم زاہدہ کے معاملے میں نذیر باجوہ نے نسلی امتیاز برت کر غلط کیا تھا یا درست، اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔